السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں آج کی ہماری اس کلاس میں۔ اور فیکٹ یہ ہے نا کہ آج کا ٹاپک ایک اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ یہ ٹاپک اگر کسی نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا تو آپ یہ مانیں کہ کئی سارے گمراہی کے راستے ہیں۔ گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں۔ وہ بہت سارے راستوں میں سے وہ ایکسپوزڈ ہے۔ کئی سارے راستے، گمراہی کے راستے، اس کے سامنے کب جا کر کس راستے پہ وہ پھسل جائے، وہ ایکسپوز ہے ان راستوں سے۔ اور یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے سیفٹی کا، یعنی ایک فارمولا لیول کا ٹاپک ہے پھر ایک بار، اور ایک ایسی ٹاپک ہے جس کا سمجھنا لازم اور ضروری اور کمپلسری ہے۔ تو وداؤٹ فردر ڈیلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میرے بردرز اینڈ سسٹرز، الجماع کا جو ٹاپک ہے، یہ ٹاپک میں ہم کیا چیز کو ایکسپلور کرنے والے ہیں، کئی چیزیں ہم سمجھنے والے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اسٹیپ ہم یہ دیکھیں گے کہ علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کے کیا دلائل ہیں قرآن سے۔ کیونکہ ایک تھاٹ جو بعض لوگوں میں گرو ہوتا ہوا دکھ رہا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بولے کہ نہیں نہیں، علماء کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ خود سمجھ سکتے ہیں، قرآن حدیث ہے نا، سب کے لیے ہے، قرآن ہے حدیث ہے، ہم لوگ خود جا کے انڈرسٹینڈ کریں گے، سمجھ لیں گے۔ یہ ایک تھاٹ ہے جو بعض لوگوں میں گرو ہو رہا ہے، اور میں آپ سب کو انکریج کروں گا، دیکھو آج کا ہمارا ٹاپک ایک اوپن مائنڈ سے آپ لوگ سب سنیں پہلے، اور پھر ہم ایک اوپن ڈسکشن کریں گے۔ یعنی میں یہاں تک آپ سب کو انکریج کروں گا کہ آپ لوگوں میں سے اگر کسی کے دل میں کوئی کوشچن ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، تو آج کے اس موقع کو جانے نہ دیں۔ آج ہم لوگ فریلی بات کریں گے، اور آپ اپنے ہر سوال کو اس موضوع پر فریلی پوچھ سکتے ہیں بغیر جھجک۔ تو آئیے اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلے ہم ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کیا ٹاپک، کس طرح سے، کیا یہ ٹاپک ہے اور کیوں اتنا ضروری ہے۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے علماء کی طرف رجوع کرنے، ریفر کرنے کی ضرورت میں ہم فرسٹ پوائنٹ یہ دیکھ رہے ہیں، قرآن میں یہ آیت دو جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو جاننے والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو نہیں جانتے تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جانتے تو جو سمجھ میں آیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جانتے تو زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ فالو کرو۔ مطلب علماء کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں نا، میجورٹی ونس، ایسا نہیں کہا۔ نہیں پتا ان کنتم لا تعلمون تو باپ دادا کیا کر رہے وہ کرو۔ ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے تو ایریا والے کیا کر رہے وہ کرو، ایسا نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ پوچھو جاننے والوں سے۔ تو جب پوچھو جاننے والوں سے، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں علماء کی اہمیت اس آیت سے کلیئر ہو رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص جب فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، مستحب ہے یا مکروہ ہے، تو جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو ادھوری انفارمیشن کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے بتایا کہ 3 ٹائپ کے جج ہوتے ہیں، اور 2 جج جہنم جائیں گے، 1 جج جنت جائے گا۔ تو کون سا جج جہنم جائے گا؟ جو ناانصافی سے فیصلہ کرے وہ جہنم جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهَلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، جو لوگوں کا فیصلہ بغیر معلومات کے، اعلیٰ جہل کا مطلب جہالت پر، اگنورنس کے ساتھ، انفارمیشن کمپلیٹ نہیں ہے، اس میں فیصلہ کر لے، سو فہو فی النار، تو جہنم جائے گا۔ تو اس بات سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انکمپلیٹ انفارمیشن کے ساتھ فیصلہ کرنا ایک ناانصافی ہے، ایک ظلم ہے، ایک ظلم ہے۔ اب سوچو کہ کوئی قرآن حدیث میں کوئی چیز کے بارے میں، مسئلے میں فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ حلال ہے، حرام ہے، یہ فرض ہے یا کیا ہے، انکمپلیٹ انفارمیشن، یعنی کہ اس ٹاپک پر کمپلیٹ انفارمیشن کیا ہے، مکمل معلومات کیا ہے، اس کے بغیر کوئی فیصلہ کرے تو یہ ڈرنے والی بات ہے۔ فہو فی النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تو یہ ڈرنے والی بات ہے۔ سنن ابی داؤد میں صحیح سند سے حدیث ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے، عام آدمی کو علماء کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اس بارے میں اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، جیسے وہ دلیل بھی جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے، من لم یجل کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، ویرحم صغیرنا، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ویعرف لعالمنا حقا، اور ہمارے عالموں کا حق نہ پہچانے۔ اب سوال سیکنڈ سٹیپ، عالم میں بہت سارے علماء ہیں، ہم کس عالم کے راستے پر چلے، کس کو فالو کریں؟ علماء کی طرف رجوع کرنا ہے، چلو بات اگریڈ ہے، مانی ہوئی بات ہے۔
لیکن اب کیا کریں، کس راستے پر جائیں؟ تو میں یہاں پر آپ کے سامنے ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں، زندگی ایک امتحان ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں الگ الگ مذہب ہے کہ نہیں ہے؟ الگ الگ مذہب ہے نا دنیا میں۔ جی، دنیا میں الگ الگ مذہب ہے۔ اب یہ بہت سارے مذہبوں میں سے ایک شخص کو اسلام تک پہنچنا ہے، ایک ہی مذہب صحیح ہے، وہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین اللہ کے نزدیک قبول ہے وہ ہے اسلام۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں آیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا اس سے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ ان لوگوں میں ہو جائے گا جو نقصان اور خسارے میں ہے۔ مطلب کیا؟ کہ صرف اسلام قبول ہے، یعنی الگ الگ مذہب ہے لیکن صرف ایک ہی مذہب صحیح ہے۔ تو کوئی پوچھتا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ ایگزام ہے، صحیح جواب چنو، امتحان ہے۔ توحید اور شرک دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتا۔ گاڈ ون اینڈ مینی، سب تو صحیح نہیں ہو سکتے، یا تو ون گاڈ صحیح ہے تو مینی گاڈ صحیح ہے، یا تو آئیڈل ورشپ صحیح ہے یا تو غلط ہے نا، ایمانداری سے۔ کہ یعنی سب صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ آج کچھ لوگ ہیں نا کہتے ہیں نہیں نہیں سب صحیح ہے سب صحیح ہے، وہ کیا صحیح ہے؟ مطلب ون بھی صحیح ہے، تھری بھی صحیح ہے، 33 کروڑ بھی صحیح ہے، مینی گاڈ بھی صحیح ہے، کیسے سب صحیح ہو سکتا ہے؟ یا تو ون صحیح ہے یا تو تھری صحیح ہے، یا تو ون والے لوگ غلط بول رہے ہیں یا تو تھری والے لوگ غلط بول رہے ہیں، سب کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں صحیح جواب چنو، یہ ایگزام ہے، زندگی کا امتحان۔ اب میں یہاں بولنا کیا چاہ رہا ہوں، کوئی شخص آ گیا اسلام میں، اب یہاں پہ علماء کے الگ الگ گروہ ملیں گے، مسلمانوں کے الگ الگ فرقے ملیں گے، الگ الگ فرقوں میں سے اب ہم کسے فالو کریں؟ ہم کسے فالو کریں؟ کیا ہے یہ؟ تو ہر فرقے کا اپنا ایک منہج ہے، اپنا ایک طریقہ کار، اپنی ایک میتھڈولوجی ہے ہر فرقے کی۔ اور اس میں صحیح جواب سلیکٹ کرو، جو ہم نے امتحان دیکھا۔ میں آپ سب سے سوال پوچھ رہا ہوں، یہ پول میں کوشچن آپ کے سامنے آ رہا ہے، ذرا سوچ کے جواب دو، بہت ایزی سوال ہے کہ آپ بتاؤ یہ جو صحیح جواب سلیکٹ کرو والا امتحان صرف دنیا کے مذہبوں میں بھی ہے میں ہی ہے، یا مسلمانوں کے فرقوں میں سے بھی چننا پڑے گا، سلیکٹ کرنا پڑے گا؟ مطلب مسلم سیکٹس میں سے بھی تو صحیح جواب سلیکٹ کرو، صحیح جواب سلیکٹ کرو والا امتحان یہاں بھی تو ہے نا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ صرف دنیا کے مذہبوں میں ہے یا یہیں پہ یہاں پر بھی ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ دو آپشنز ہیں، صحیح جو جواب لوگ سلیکٹ نئے کرو ہیں والا ان کو امتحان۔ بتا دو زید بھائی، جو لوگ نئے بھی آئے ہوئے کہ یہ انونیمس پول ہے اینڈ کوئی اچھا، اس کا بہت اہم بات شکیل بھائی نے کہا، بھائی جو لوگ آج فرسٹ ٹائم بھی آئے ہیں تو یہ پول جو ہے انونیمس ہے، یعنی کہ آپ کیا جواب دے رہے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم پڑتا ہے، ہم صرف نمبرز دیکھ رہے ہیں، پرسنٹیج۔ آپ کو پرسنٹیج میں کہاں ہو ہمیں نہیں معلوم، جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ ووٹ کرو، اچھا صحیح لگے وہی ووٹ کریے، ایسے ہی نہیں ووٹ کریے، ہاں؟ اور ایک بٹن دبانا ہے، صرف ایک بٹن دبانا ہے بس۔ ہاں سب لوگ ایک بٹن دباؤ، کیوں معلوم ہے؟ ہماری کلاسز کے اندر یہ ایک رول رہتا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے انٹریکٹیو طریقے سے شریک ہوں گے نا، آپ اس کو بہت اچھے سے انجوائے کرو۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں بولے کہ نہیں میں کہاں بٹن دباؤں، پھر آپ اس کے اندر اپنا چوائس دماغ استعمال کرو، سوچو جو صحیح لگتا ہے ووٹ کرو۔ کوئی صحیح کے لیے زیادہ مارکس مل جائیں گے یا پاس اینڈ فیل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف اس لیے ایک انٹریکٹیو طریقہ ہے تاکہ آپ اس سے یہ کلاس سے زیادہ باتیں سمجھیں انشاءاللہ اور غور کریں۔ کسی نے کہا پول شو نہیں ہو رہا ہے تو شکیل بھائی ایک زوم ایپ کو اپڈیٹ کرنا ہوگا نا اگر پول شو زوم نہیں ہو رہا ایپ کو اپڈیٹ کرنا ہوگا، یا پھر ان کو زوم ایپ کے اوپر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹاپ پہ دیکھو گے تو نوٹیفیکیشن ریڈ میں رہے گا، اس پہ کلک کر دے گا تو پول آن ہو جائے گا ان کا۔ ہے؟ اچھا نوٹیفیکیشن دیکھو رائٹ سائڈ پہ ٹاپ پہ دکھے گا، ہاں چلیے 3، میں نے کہ میں اینڈ کر رہا ہوں 3 2 1 اینڈ پولنگ ریزلٹس آپ کی اسکرین پر۔ اوکے، تو 25% بول رہے ہیں صرف دنیا کے مذہبوں میں سے ہے، اور 75% بول رہے ہیں دونوں میں، یعنی کہ دنیا کے مذہبوں میں بھی اور اسلام میں بھی، مذہبوں میں مسلمانوں میں اندر آنے کے بعد فرقوں میں بھی ہے۔ چلیے کیا بات صحیح ہے؟ ایک پرسن کا ووٹ آیا کا میسج آیا، وہ بولے میں نے بائی مسٹیک رانگ سلیکٹ کر دیا۔ بھائی آپ یہاں وہ رانگ سلیکٹ کر دے چل جائے گا، دنیا میں زندگی میں رانگ نہیں سلیکٹ کرنا۔ یعنی کیا؟ یہاں پہ جو فرقے ہیں نا اتنے سارے،
تو ان دا لائٹ آف دا قرآن، قرآن کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں ملتی ہے، صحیح حدیثیں جو ملتی ہے اس کی روشنی میں صحابہ نے کیسے سمجھا، اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھو گے تو کلیئر کٹ کوئی صحیح ہوگا کوئی غلط ہوگا، سب کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے، سب کی اپنی اپنی میتھڈولوجی ہے، سب کی اپنی اپنی خصوصیات ہے، کلیئر کٹ۔ تو یہ جو ہے نا صحیح جواب چنو، یہ صرف دنیا کے مذہبوں میں نہیں ہے، یہاں پر آنے کے بعد مسلمانوں میں بھی چوز کرنا ہوتا ہے کہ میں کون سا فالو کروں۔ یہاں پہ آ کے یہ نہیں بول سکتے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا سب کے سب صحیح، سب کے سب صحیح، سب کے سب صحیح۔ اگر کوئی کہے سب صحیح، ہاں اگر کوئی کہے سب صحیح، کیونکہ مسلم فرقوں میں بعض لوگ قبر پرستی کرتے ہیں، تو قبر پرستی کو غلط بولتے ہیں بعض، اور صحیح بات کیا ہے، قبر پرستی غلط ہے۔ تو اگر کوئی کہے سب صحیح، یعنی قبر پرستی صحیح بھی ہے غلط بھی ہے۔ کچھ لوگ بدعت کرتے ہیں، تو یعنی بدعت کرنا، بعض لوگ بولتے ہیں بدعت کرنا صحیح ہے، پورے ڈیبیٹ کرتے ہیں اس ٹاپک پر، آرگیو کرتے ہیں، حجت کرتے ہیں۔ تو یا تو بدعت کرنا صحیح ہے یا تو بدعت کرنا غلط ہے، یا تو بدعت کرنا صحیح ہے تو غلط ہے، دونوں تو نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ بولے ضعیف موضوع حدیث پہ چلنا، بولے چلتا ہے، حدیث تو ہے نا یہ، یا تو ضعیف موضوع حدیث چلنے پہ چلنا صحیح ہے یا تو غلط ہے، ہم کہتے ہیں غلط ہے۔ تو یہاں پر دونوں صحیح نہیں ہو سکتے نا obviously، تو سلیکٹ دا رائٹ آنسر یہ کرنا پڑے گا، صحیح جواب چنو، یہ سب ملٹیپل کوشچنز ہے، صحیح جواب چنو۔ تو اب یہاں پر الگ الگ گروہ ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اختلاف ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے، بولے یہ سب اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، پہلے تو ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، اتنے سارے فرقے کیوں ہیں، ایک ہی ہونا چاہیے۔ سن رہے ہیں آپ لوگ سب؟ کچھ لوگ اس طرح سے ایک آئیڈیلسٹک سچویشن میں رہنا چاہتے ہیں، ہاں صحیح ہے، اچھی بات ہے۔ ان کو کیسا چاہیے نا، صحیح جواب چنو میں ایک ہی آپشن چاہیے، اور وہ کہتے ہیں ہم اس کو جا کے سلیکٹ کر لیں گے، ہمیں ایسا چاہیے ہی نہیں۔ لیکن امتحان ہے نا یہ جو فرقے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر آ گئے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں الگ مذہب ہے، دنیا میں مسلمانوں میں الگ فرقے ہیں، امتحان ہے، ٹیسٹ ہے یہ۔ ایسے کیسے آپ کہہ رہے ہو کہ ایگزام میں جاؤں گا، مجھے ایک ہی آپشن دینا، میں اسی کو سلیکٹ کر لوں گا؟ کیسے؟ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ ایگزام میں کوئی اسٹوڈنٹ ایسا بولے گا ٹیچر کو، تو ٹیچر کیا بولنے والا ہے کہ ایسے ایگزام میں نہیں ہوتا ہے؟ صحیح ہے کہ نہیں، آپ لوگ بتاؤ؟ ہاں، تو یہاں پر کیا بات ہے کہ ایسے زندگی کے امتحان میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ سب ایک ہی آپشن دیں، بھائی ملیں گے آپ کو غلط آنسر بھی ملیں گے۔ ایک ٹیچر نے غلط آنسر وہاں جان بوجھ کے ڈالا ہے نا، ایگزام کے اندر ہوتا ہے، ایگزام کے اندر سلیکٹ دا رائٹ آنسر میں غلط آنسر ٹیچر نے ڈیلیبریٹلی وہاں ڈالا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو ابلیس نے جب کہا کہ لا قدن لهم علی صراطک المستقیم، کہ اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر ان کا انتظار کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نہیں اجازت دیتا۔ لیکن اللہ کی مرضی سے ابلیس ہے دنیا میں، شیطان ہے دنیا میں، اور شیطان کے فالوورز ہیں، الگ الگ فرقے، الگ الگ مذہب، الگ الگ راستے، کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی، اللہ نے اجازت دی۔ لیکن ابلیس غلط آنسر ہے، اس غلط آنسر کو سلیکٹ نہیں کرنا ہے، اور پاس ہو گے تو اتنی بڑی کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی دنیا میں، بس لیکن ایمانداری سے جینا، سچائی کے ساتھ جینا، یہ ہمارا امتحان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور کہہ دیجئے کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں پر مت چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں اس راستے سے، اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے، اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث پڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا؟ فَخَطَّ خَطًّا وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَسَارِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن بنائی، اور دو لائنز رائٹ سائڈ پہ بنائی، دو لائنز لیفٹ سائڈ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، اور پھر ثم وضع يده في الخط الاوسط، جو درمیان والی جو لائن ہے، سیدھی والی لائن، اس کے اوپر اپنی فنگر رکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے ہاتھ کو رکھا، فقال هذا سبیل اللہ، یہ ہے اللہ کا راستہ، ثم تلا هذه الآیہ، پھر یہ آیت پڑھے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ ہے میرا راستہ، سیدھا راستہ۔ یاد رکھو دو پوائنٹس ہوتے ہیں،
ان کے بیچ میں سب سے شارٹ راستہ سیدھا راستہ ہوگا, اور سیدھی لائن جو ہے نا 2 پوائنٹس کے بیچ میں ایک ہی بن سکتی ہے, ایک ہی سیدھی لائن بن سکتی ہے. تو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, اس راستے پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, دوسرے راستوں پر مت چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, وہ تمہیں اس کے راستے سے, اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح راستہ ایک راستہ, اور ایک آدھ راستہ صحیح ہوگا ہی ہوگا. مطلب کیا؟ اچھا کچھ ایشو, میرا پاور پوائنٹ ذرا ایک منٹ مجھے ریلوڈ کرنا پڑے گا, جسٹ 1 منٹ. کیا ہو گیا زید بھائی, یو نیڈ پی پی ٹی اور سم تھنگ؟ پتا نہیں, میری پاور پوائنٹ تو ہے پوری, لیکن یہاں پہ صرف 24 سلائڈ لوڈ ہوئی فور سم ریزن. پھر سے لوڈ کر لیں. جسٹ ریلوڈ, ہاں جی, ریش ہے. میں سمجھا کیا بات ہے. آئی جسٹ اوپن اٹ elsewhere. وہاں پہ تو صحیح ہے, یہاں پہ تو اینڈ اف دا پاور پوائنٹ از اوپن آن یور پی سی نا, تو جسٹ کو کلوز کر دینا اینڈ دین یو گو تھرو ایڈوانس. ٹھیک ہے, مل گیا, اوپن ہو گیا. ہاں اوکے. اوکے الحمد للہ. تو مطلب ایک آپشن صحیح ہوگا ہی ہوگا, یاد رکھو اس بات کو سب لوگ. مطلب ایسا نہیں ہونے والا ہے ہاں کہ سلیکٹ دا رائٹ آنسر اور سب کے سب آنسر غلط, سب کے سب آنسر غلط, ایسا نہیں ہونے والا. تو چلیے ایک پول آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے. کیا یہ ممکن ہے, سوچ کے بتاؤ, سوچ کے بتاؤ, دل سے جواب دو. کیا یہ پاسبل ہے, ممکن ہے کہ سارے کے سارے جو مسلم گروپس ہیں, سب کے سب مسلم گروپس گمراہ ہو جائے, سب کے سب 100% گمراہ, سب کے سب گمراہ. کچھ لوگ بولتے ہیں بولے سب فرقے سب غلط, ایسا بولتے ہیں. کیا یہ پاسبل ہے, صرف مجھے بتاؤ پاسبل ہے کیا؟ تو نمبر 1 ہاں ممکن ہے, فرسٹ آپشن. سیکنڈ ہے نہیں, ایک گروپ تو صحیح رہے گا. اور تھرڈ ہے نہیں, سب کے سب صحیح. چلو کیا صحیح ہے بتاؤ, سوچ کے بتاؤ. بہت کی پوائنٹس ہی آج اوپن اپ ہو رہے ہیں. چل چلیے سب لوگ ووٹ کریں, سب لوگ اس میں شریک ہوں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, صرف ایک بٹن دبانا ہے. آپ یہ پولز میں شریک ہوں گے تو آپ کا لرننگ ایکسپیرینس بہت ہائی, ایک لیول اوپر جائے گا. اسٹڈیز سے بھی ثابت ہے یہ بات, یعنی میں سے بول رہا ہوں ایسا نہیں, اسٹڈیز سے ثابت ہے. ابزارپشن ڈسکس کر کے جو چیز ہوتی ہے نا, اس میں لیول آف ریٹینشن بڑھ جاتا ہے, یعنی جو یاد رہتا ہے بڑھ جاتا ہے. ہاں کہ میں نے اس ٹائم پہ ایسا ووٹ کیا تھا, ارے ایسا صحیح نکلا, ایسا غلط نہیں. چلیے 3 2 1 اینڈ پولنگ. ریزلٹس آپ کی اسکرین پر. 94% اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں نہیں ایک تو صحیح رہے گا, اور 5% بول رہے ہیں نہیں ہاں ممکن ہے. اچھا تو کون کہہ رہا ہے ہاں ممکن ہے, وہ ذرا ان میں سے کوئی اسٹوڈنٹ ذرا ہاتھ اٹھائے. اینڈ لیٹ می ٹاک, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, فریلی بات کروں. جی دے کین میں انمیوٹ اسٹاپ شیئر ڈائریکٹلی, کیا. دے کین انمیوٹ جی ڈائریکٹلی انشاءاللہ. اچھا ڈائریکٹلی انمیوٹ کر سکتے ہیں, ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں, ڈائریکٹلی بات کرو. مطلب کون بات کریں گے, میں چاہتا ہوں اسٹوڈنٹس میں سے وہ اسٹوڈنٹ بات کریں جو کہتے ہیں کہ سب کے سب گمراہ ہو جائے, یہ ممکن ہے, پاسبل ہے کہ سب کے سب گمراہ ہو جائے. مطلب سارے کے سارے فرقے گمراہ ہو جائے, یہ پاسبل ہے. ان میں سے کوئی بات کریں. ہاں جی ڈائریکٹلی بات کریں, نو پرابلم. اچھا کسی کی آواز نہیں آ رہی ہے. اب ایسا کریں کہ جو اسٹوڈنٹس نے سلیکٹ کیا کہ نہیں ایک تو صحیح رہے گا, ان میں سے کوئی بات کرے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر اللہ وعلیکم کے السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ مطلب ایک فرقہ تو جو ہوگا وہ ناجیہ ہوگا, جو میرے اور صحابہ کے راستے پہ ہوگا. تو سچا نے اس ایک حساب حدیث سے کوٹ کیا ہے, یہ نہیں یہ دلیل وہ یہ حدیث کی دے رہی ہے. اوکے اور کوئی دلیل اور کوئی بات. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جی ہاں جی بتائیں. 73 فرقے میں سے ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہے. ہاں ایک جنت جانے والا ہے. اوکے اور بتائیے. جو صحابہ کے منج پر رہیں گا. اوکے بالکل صحیح, ٹھیک ہے. سر جسٹ ایک فار چیز اور آرگیومنٹ, سمجھ میں جسٹ فار آتی ہے کہ آرگیومنٹ قرب سے قیامت کے وقت جب ہے کہ جی مومنین کا غلبہ ہو جائے گا اور ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا, تو کوئی نہ کوئی تو ہر دور میں
ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कोई एक ऐसा फिरका होगा जो ये कंटिन्यूएशन को कायम रखेगा। तो ये भी इसके मतलब दलील के तौर पे लिया जा सकता है कि वो सिलसिला खत्म नहीं होगा, जब भी तो वहां तक मामला पहुंचेगा ना। बहुत बेहतरीन, माशाल्लाह, वेरी गुड, माशाल्लाह, कीप इट अप, बारक अल्लाह। तो देखिए, पहली दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, तफ्तरिकु उम्मती अला सलासी व सबीना मिल्ला, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में, इल्ला मिल्लतम वाहिदा, सिवाय एक गिरोह के। तो सहाबा ने पूछा, कालू वमन हिया या रसूलुल्लाह, वो कौन होंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। यानी कि 73 में से एक फिरका तो सही रहेगा। तो जो लोग बोलते हैं ना, नहीं सब गलत है, सब गलत है, क्या सब गलत है? एक सही रहेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस देखो सब लोग, ये बहुत ही इस मौजू को समझने में जरूरी बात है यहाँ पे इस हदीस में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक, हमेशा मेरी उम्मत में गिरोह रहेगा जो वाज़े तौर पर हक पर होगा। ज़ाहिरीन अलल हक, वाज़े तौर पर हक पर होगा, हमेशा रहेगा। ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम, जो लोग उन्हें छोड़ देंगे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हत्ता याती अम्रुल्लाह व हुम कज़ालिका, यहां तक कि अल्लाह का फैसला यानी कि कयामत आ जाएगी और वो इसी तरह होंगे। इस हदीस से हम ये देख रहे हैं कि ला तजालू जो लफ्ज है, ला तजालू का मतलब इट विल नेवर सीज टू हैपन, यानी ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं कि कोई ना रहे, यानी कंटिन्यूसली तौइफा, एक गिरोह तो रहेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे जो क्लियरली हक पर होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि सबके सब गुमराह हो गए, यानी कि सिलेक्ट द राइट आंसर और देख रहे तो सब गलत ही जवाब दिए हुए हैं। ऐसे नहीं होने वाला है, आपको एक आंसर सही मिलेगा ही मिलेगा। और यहां पर सही आंसर क्या है वो बात हम टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं, जो हम अल जमा टॉपिक के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कैसे मालूम पड़े कौन सही। सब बोलेंगे मैं सही, कोई भी नहीं बोलेगा मैं गलत हूं मुझे सिलेक्ट करो, सब बोलेंगे मैं सही हूं मुझे सिलेक्ट करो। लेकिन हमें कैसा मालूम पड़ेगा? हाउ डू वी कम टू नो? सही तौर पर कैसे पता चलेगा हमें? क्या करें? व्हाट इज द बेनिफिट? इस मौजू का फायदा क्या है वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो 3 बातें अब तक आ गई। फर्स्ट टॉपिक क्या हुआ? फर्स्ट बात यह है कि उलमा की तरफ रुजू करना है, लेकिन उलमा के अलग अलग मनहज है, अलग अलग गिरोह है और एक गिरोह सही रहेगा। 3 बातें आ गई, ठीक है। अब चौथी बात, सही गिरोह सिलेक्ट करने में कुछ मिस्टेक्स जो होती है ना, गलत फहमियां, हम वो देखेंगे। एक टॉपिक है सब कुछ बोलते हैं सब सही, ये हम रिफ्यूट कर चुके हैं कि सब सही ये बात गलत है। लेकिन आप सबसे मैं जानना चाहता हूं एक सवाल पूछकर, शकील भाई ब्रिंग द पोल, कि Yes, सब मुस्लिम ग्रुप inshallah. सही है ये कहना कैसा है? तो फर्स्ट आंसर अच्छा है, इससे यूनिटी पैदा होती है। और सेकंड है गलत है क्योंकि सब नहीं, सब सही नहीं है। चलो आप लोगों को क्या लगता है, अच्छा है या गलत है? सब सही है बोलने से कुछ लोग बोलते हैं इससे यूनिटी पैदा होती है, किसी को भी बुरा नहीं लगे, सब लोगों को लगेगा हाँ हम भी सही है। मतलब क्या है, सब सही है कहने से कुछ लोग कहते हैं ऐसे यूनिटी होती है, यूनिटी। आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? जी 3, या तो अच्छा है या तो गलत है, 2 में से एक कहूं। 2 1 एंड बोले। रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर हम देखते हैं 93% स्टूडेंट कह रहे हैं गलत है क्योंकि सब सही नहीं है, और 7% बोल रहे नहीं अच्छा है क्योंकि यूनिटी पैदा होती है। तो मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूं इस ताल्लुक से आप बताओ कि अगर हम कहें सब सही, यानी तौहीद भी सही है, शिर्क भी सही, सुन्नत पे चलना भी सही है, बिदअत पे चलना भी सही है, सही हदीस पे चलना भी सही है, ज़ईफ और मौजू हदीस पे चलना भी सही है, सहाबा के रास्ते पर चलना भी सही है, सहाबा के मनहज की मुखालिफत करना भी सही है, उलमा की तरफ रुजू करना भी सही है, और किसी बात आलिम की बात को कुरान हदीस के ऊपर रख देना वो भी सही है। मतलब सब सही। ऐसे तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं है। ये तो ऐसा हुआ 2 और 2 4 भी सही है, 2 और 2 5 भी सही है, 6 भी सही है, 7 भी सही है, 2 और 2 3 भी सही है। ऐसे नहीं है भाई। सही बात यह है कि गलत गलत है। अब कोई बोले कि सामने वाले को बुरा लगेगा, देखिए खैर खाई क्या है, कोई शख्स खड्डे में गिरने वाला है और
کھڈے میں گرے گا تو اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی، کپڑے خراب ہو جائیں گے، ہاں جان بھی جا سکتی ہے. اور میں اسے بتاؤں کہ دیکھو سنبھالو یہاں کھڈا کھلا ہوا ہے، اسے برا لگ جائے گا، لیکن اسے برا لگ جائے گا، تو اس لیے میں نہ بتاؤں. تو یہ کیا خیر خواہی ہے؟ یہ کیا ویل وشر ایسا کام کرتا ہے؟ جو سنسیئر ویل وشر ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں کیا؟ تو صحیح بات کیا ہے کہ صحیح کو صحیح کہو، غلط کو غلط کہو. سر صحیح راستہ بتانا چاہیے. صحیح راستہ بتانا چاہیے، ویری گڈ، صحیح بات. بھائی ایمانداری یہ ہے نا، سچائی یہ ہے، خیر خواہی یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی الدین النصیحہ، جی دین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے. کہ دین کیا ہے؟ خیر خواہی ہے، سنسیئر ویل وشنگ. ہمارے دین میں ہمیں خیر خواہی سکھائی گئی ہے، ہمارے دین میں ہمیں سچائی سکھائی گئی ہے. ہاں ہم جو شخص غلط جواب دے رہا ہے، ہم اسے اگر کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، تو ہم اسے مسلمانوں میں شامل رکھیں گے، اس کے ساتھ سارے مسلمانوں والے معاملات کریں گے. سلام کا معاملہ ہو، قربانی کو مسلمان کر رہا ہے تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے، مسلم نے کیا ہے. اسی وجہ سے یہ ٹاپک ہم آگے کور کرنے والے تکفیر کے ٹاپک. ہم اسے گمراہ ہے تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، وہ خارج نہیں ہے، باہر نہیں ہے. جو بعض لوگ بولتے ہیں نا ہم تو 73 فرقوں میں سے کسی میں بھی نہیں ہے، تو 73 فرقوں کے باہر نان مسلم ہیں. اگر بولے نا میں 73 میں سے کسی میں بھی نہیں ہوں، مطلب کہ وہ نان مسلم. 73 کے اندر وہ سب مسلم ہے، اور ہم 73 میں سے ایک تو بننا پڑے گا نا. ہمیں ایک صحیح والا، ہمیں تو ایک تو بننا پڑے گا. جو لوگ بولتے ہیں ہم نہیں ہیں تو انہیں وہ باہر کی بات کر رہے ہیں. اور اللہ کی پناہ میں ان کو نہیں کہہ رہا، وہ جو الفاظ کہہ رہے ہیں اس کی یہ معنی نکلتی ہے. جی اب کیا ہے، کیسے چوز کرنا ہے، کون صحیح ہے؟ تو کچھ لوگ بولتے ہیں سب صحیح ہے، وہ بات غلط ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں زیادہ لوگ جہاں ہیں وہ صحیح ہے. تو اب آپ لوگ بتاؤ، ہم لوگ ایویلویٹ کر رہے ہیں کہ مسلمز کی اکثریت جس راستے پر ہے وہی چننا چاہیے. ہاں شکیل بھائی آپ کالز آج آپ ہی ہینڈل کریں. ہاں اگر میں دیکھ رہا ہوں اویلیبل ہے تو مسلمز کی اکثریت جس راستے پر ہے، میجورٹی، وہی چننا چاہیے. کیا یہ بات، یہ کنسپٹ، یہ طریقہ صحیح ہے غلط ہے؟ تو فرسٹ آپشن صحیح ہے، میجورٹی صحیح ہوتی ہے. سیکنڈ ہے غلط ہے، میجورٹی ہمیشہ غلط ہوتی ہے. اور تھرڈ ہے میجورٹی صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی. کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ کو جو صحیح لگتا ہے وہ بتاؤ. یعنی میجورٹی صحیح ہوتی ہے، یا میجورٹی غلط ہی ہوتی ہے، یا میجورٹی صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے؟ کیا ہے تینوں میں سے صحیح آنسر کیا ہے بتاؤ. کیا ہوتا ہے نا، میں اگر ڈسکشن کروں نا تو میں 2-3 لوگوں سے بات کروں گا. یہاں پہ پولنگ کے اندر تو ہر ایک پارٹیسپینٹ کو ووٹ کرنے ملتا ہے، اس کی رائے رکھنے ملتا ہے. آپ کی رائے کیا ہے، آپ کو اپنی بات بولنے ملتا ہے. تو اس میں سب کے سب لوگ شریک ہو جاتے ہیں نا. اچھا جسے پول نہیں دکھ رہا ہے ذرا ایک اسکرین شاٹ شکیل بھائی کو بتا دو، وہ آپ کو مارک کر کے بتا دیں گے کہاں پہ ہے. ٹاپ رائٹ پہ دیکھو، شاید کوئی نوٹیفیکیشن آیا ہوگا. ہاں نوٹیفیکیشن آیا ہوگا. 3 2 1 اینڈ پولنگ. چلو دیکھتے ہیں کیا جواب مل رہا ہے. 86% اسٹوڈنٹس بول رہے ہیں میجورٹی صحیح بھی ہو سکتی، غلط بھی ہو سکتی ہے. 10% بول رہے ہیں نہیں غلط ہی ہے میجورٹی. اچھا یہ 10% میں سے کوئی ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اب ہاتھ اٹھائے بغیر بات کر سکتے ڈائریکٹ، لیکن 10% میں سے کوئی جو 10% کہہ رہے ہیں نا کہ میجورٹی غلط ہی ہوتی ہے، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. یا تو جو بول رہے ہیں کہ میجورٹی صحیح ہی ہوتی ہے، ان میں سے کوئی بات کرو. یہ دونوں میں سے کوئی بات کرے. 86% والے بات نہ کریں، جو باقی 14% والے ہیں ان میں سے کوئی بات کرے. اور بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. کبھی کبھار آپ کوئی بات ایسی پوچھو گے جس سے کسی اور کے لیے کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا، کسی اور کا بھی فائدہ ہوگا، تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں انشاءاللہ. کچھ لوگ شرماتے ہیں، ایسے نہیں، کلاس ہے آپ بات کر سکتے ہیں. یہ ایک ہوتا ہے نا لیکچر میں آپ کو اپنی بات بولنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. یہاں پہ یہ ڈسکشن ہوتا ہے، کلاس روم ڈسکشن، اس میں آپ بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی 3 2 ارے 3 2 1 میں کیوں بول رہا ہوں. ہاں اگر polling نہیں چل کوئی رہی. ایڈ نہیں کرنا چاہتا ہے، آنا نہیں چاہتا، تو جسٹ فار آرگومنٹ سے اچھا شاید ایسا تھا کہ میں نے وہ ریزلٹ اسکرین پہ کھولا ہوا تھا تو ان کو دکھ رہا نہیں تھا. جی انمیوٹ بٹن نہیں دکھ رہا تھا شاید. جی ابھی بتائیے. کوئی آنا چاہتا ہے؟ زید بھائی ہم نے اکثر دیکھا ہے زندگی میں کہ جو میجورٹی ہوتی ہے وہ آلویز ونز. میجورٹی شکیل جو بھائی آپ ہوتی ہے وہ بات کر رہے ہمیشہ ہو؟ صحیح ہوتی ہے. جی ہاں جی
جی کوئی آ نہیں رہا اس کے لیے. اچھا شکیل تو بھائی بتاؤ, جی میجورٹی میں زیادہ لوگ دنیا میں مسلمز ہیں کہ نان مسلم ہے, بتاؤ. نان مسلمز ہیں. ہاں تو میجورٹی صحیح ہے غلط ہے؟ میجورٹی تو پھر غلط ہو گئی. صحیح بات ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ مسلمز میں میجورٹی نمازی ہے کہ بے نمازی ہے؟ انڈیا کی بات کریں گے. بے نمازی زیادہ ہاں ہے. تو میجورٹی صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. اچھا 73 فرقوں میں سے کتنے فرقے غلط جہنم ہے. جائیں گے؟ 72. ایک 72 میجورٹی کہاں ایک جانے والے؟ فرقہ. جہنم جانے والی ہیں. تو میجورٹی صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. سر جہنم جانے والے ہیں. سب نہیں, 72 جائیں گے. سب جائیں گے تو غلط ہو جائے گا نا, ایک جی تو جنت جائے گا نا. سر ایک فرقہ ہاں جائے گا. ایک جائے گا, صحیح جی بالکل. اچھا اب یہاں پہ اس کو, ہاں جیسے کہ بتاؤ ہم کیا لوگ حج دلیل پر آپ کے جاتے پاس؟ ہیں, لاکھوں میجورٹی لوگ حج کرتے ہیں اور پھر وہاں پر مطلب سارے ارکان وہ ادا کرتے ہیں, سبھی مسلم جو جیسے کرنا ہے حج کے وقت پر سبھی چیزیں وہ ایک ساتھ مطلب کرتے رہتے ہیں, وہ بھی تو میجورٹی ہے نا ہاں وہاں. تو دیکھو ابھی جیسے میجورٹی مسلمان کتنے وقت کی نماز مانتے ہیں؟ 5 یا 4 یا 6 یا 10؟ شکیل بھائی 5. 5 صحیح ہے غلط ہے بولو؟ وہ صحیح ہے. صحیح ہے. ہاں میجورٹی مسلمان کون سا قبلہ, کس قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں؟ کعبہ کعبہ. شریف کی طرف. کعبہ. میجورٹی نہیں صاحب, صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے. صحیح ہے. پتا چلا میجورٹی صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے. تو صحیح اور غلط کا فیصلہ کیا نمبر سے دیکھ کے کرنا چاہیے, میجورٹی دیکھ کے کرنا چاہیے؟ نہیں سر. جو صحیح رہے وہ صحیح سمجھنا چاہیے. ہاں صحیح اور سر غلط کا حق فیصلہ کو اگر کوئی نمبر پہچان سے کرے گا کے تو چلنا بھٹک چاہیے. جائے گا نا. سر حق کو پہچاننا چاہیے. یس بالکل صحیح, حق کو پہچاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل کہہ دو لا یستوی الخبیث والطیب, خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتا. یعنی خبیث گندی چیز اور پاک چیز برابر نہیں ہوتی. ولو اعجبک کثرت الخبیث, چاہے ہی خبیث کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال دے, تعجب میں ڈال دے. مطلب تم دیکھو ہو اتنا سارا غلط ہے تو بھی غلط 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 ہے, چاہے غلط بہت زیادہ تعداد میں ہو تو بھی غلط. اب آپ کو پتا ہے ایک ٹائم تھا جب دنیا کے اکثر لوگ کیا مانتے تھے معلوم ہے؟ کہ دنیا چپٹی ہے. دنیا انت چپٹی ہے مانتے چپٹی تھے. ہے. گولے ابھی بھی انت. مانتے ہو آپ؟ وہ بھی مانتے تھے لوگ. ابھی آپ کیا مانتے ہیں؟ ہاں اوکے. تو یہاں پر آج بھی پتا ہے آپ کو فلیٹ ارتھ والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں, آج بھی وہ لوگ مانتے ہیں امریکہ کے اندر, اور ایک سروے کے اندر آیا تھا امریکہ کے ایک اچھے خاصے پرسنٹیج آپ بھی مانتے ہیں زمین چپٹی ہے. مطلب شاید 10% کا فگر سنا تھا میں نے. فلیٹ ارتھ سوسائٹی اگر آپ دیکھو گے نا, ان کی ویب سائٹ بھی ہے, وہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ پورا سب یہ کانسپریسی چل رہی ہے, زمین اصل میں چپٹی ہے. ان کا کہنا ہے فلیٹ ہے, لیکن یہ ان کی ویب سائٹ سے میں نے لیا ہے فوٹو, فلیٹ ارتھ والوں کی ویب سائٹ سے لیا ہے میں نے اس فوٹو. تو وہ بولتے ہیں زمین چپٹی ہے, لیکن زمین چپٹی نہیں ہے. زمین چپٹی نہیں ہے. زیادہ لوگ بولنے سے زمین چپٹی نہیں ہو گئی. مطلب جس زمانے میں سب لوگ دنیا کے مانتے ہوں گے کہ زمین چپٹی ہے, وہ زمانے میں بھی زمین چپٹی نہیں ہے. اچھا میرے پاس ایک کوٹیشن ہے جہاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسکالر سے نقل کیا ہے کہ مسلم ورلڈ میں یہ مانا جاتا تھا علماء میں کہ, اور بلکہ انہوں نے اجماع بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو ساری سیلیسٹیل باڈیز ہے کوئی بھی سب سفیریکل ہے. ہاں یہ چیز انہوں نے اس کا اجماع بھی نقل کیا. چلیے نہیں anyway. تو ہم یہ دیکھتے ہیں میجورٹی صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے. اب یہاں پہ سوال ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ باپ دادا کا طریقہ صحیح ہے, باپ دادا کیا کرتے ہیں بس وہی کرو. اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, جب ان سے کہا جاتا ہے, یعنی مکہ کے مشرکوں سے جب کہا جاتا تھا کہ آؤ اللہ کی طرف, رسول کی طرف آؤ, قالوا وہ کہتے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا, ہمارے لیے کافی ہے جو ہم اپنے باپ دادا کو کرتے پائے, ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے وہی کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا, اگر ان کے باپ دادا کوئی چیز نہیں جانتے تھے تو بھی, ولا یہتدون, اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے تو بھی, مطلب باپ دادا کو نہیں پتا تھا راستہ تو بھی تم باپ دادا کا راستہ, مطلب کہ تمہارے باپ دادا کو نہیں معلوم تھا تو بھی تم ان کے راستے پہ چلو گے, وہ ہدایت پر نہیں تھے تو بھی ان کے راستے پہ چلو گے. اللہ تعالیٰ نے یہ 2 سوال پوچھے.
تو اگر باپ دادا کو نہیں معلوم تھا یا صحیح راستے پہ ہدایت یافتہ نہیں تھے، انفارمیشن نہیں تھی کہ ہوا، ایک ہوا انفارمیشن تو تھی لیکن غلط راستہ انہوں نے چنا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو بھی تم ان کے راستے پہ چلو گے. تو پتہ چلا یہ باپ دادا کا راستہ چلنا صحیح ہو، باپ دادا کا راستہ کبھی صحیح بھی مل جائے گا کبھی غلط بھی مل جائے گا، اس پہ ڈیپینڈ ہو کہ ہم صحیح و غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتے. تو پھر کیسے کریں؟ کچھ لوگ بولتے ہیں جو بھی اچھا لگے نہ کرنا چاہیے، جو بھی اچھا لگے. قرآن میں تو دیا ہوا ہے وَسَأَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگتی ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہے. وَسَأَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز پسند ہے لیکن وہ تمہارے لیے بری ہے. تو اچھی لگنا بری لگنا یہ تو فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی چیز ہو سکتا ہے اچھی لگتی ہے اور وہ ہے بری، اور بری لگتی ہے اور ہے اچھی. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. لگے تو نہیں معاملہ ہے نا، مجھے اچھا لگ رہا ہے، لگنا نہیں ہے، مطلب موڈ کی بات نہیں ہے. اچھا کچھ لوگ بولتے ہیں اپنے اختلاف کو بھول جاؤ، ہم سب ایک ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس آیت کو پڑھتے ہیں وہ لوگ کہ اللہ کی رسی کو تھامے رہو، آپس میں بٹے ہوئے نہ رہو. لیکن آپس میں بٹے ہوئے نہ رہو یہ تو پڑھ رہے ہو آپ وَلَا تَفَرَّقُوا، لیکن پہلا حصہ کہ اللہ کی رسی کو تھامے رہو، یعنی کہ قرآن و حدیث کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات آئی اسے تھامے رہو اور آپس میں نہ بٹو. یعنی کہ یہ نہیں ہے فارمولا، آپس میں نہ بٹے رہنے کا یہ فارمولا نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، توحید بھی صحیح، شرک بھی صحیح، سنت بھی صحیح، بدعت بھی صحیح، یہ نہیں ہے. مطلب توحید کو صحیح کہو، شرک کو غلط کہو، یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تھامنا. کیا ہوا؟ شرک کو غلط بولو، ہاں جو صحیح کو صحیح بولو، غلط کو غلط بولو، یہ ہے اللہ کے رسی کو تھامنا. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یعنی ہم نے یہ غلط طریقے دیکھے. اب غلط چیز نکالنے کے بعد اب ایک بہت بنیادی سوال اٹھتا ہے، ایک عام انسان کیسے معلوم کرے کہ اسے کس عالم کے پیچھے چلنا ہے؟ میں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. ایک عام انسان کیسے معلوم کرے کہ اسے کس عالم کی پیروی کرنا ہے؟ تو مجھے آپ سب سے ایک سوال پوچھنا ہے، اور یہ سوال سے آپ کو بہت اہم باتیں آپ کے لیے ایک اوپن اپ ہوگی انشاءاللہ. سوال کیا ہے شکیل بھائی کہ کیا صحیح لوگوں سے بھی، یعنی جو کریکٹ آپشن ہے ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں؟ ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہے. صحیح لوگ، میں غلط لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو صحیح آپشن ہے نا ان سے بھی کیا مسٹیکس ہو سکتی ہیں؟ تو فرسٹ آنسر ہاں نہیں، انہیں ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہی ہونا چاہیے. اور سیکنڈ ہے ان سے مسٹیکس ہو سکتی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ جو صحیح آپشن ہے نا ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہی ہونا چاہیے ان کو، یا ان سے بھی مسٹیکس ہو سکتی ہے؟ یہ میں بات پوچھ کر کے ایک بہت بڑی بات آپ کو بتانے والا. ہاں تو آپ سب اپنی رائے رکھو جو آپ کو صحیح لگتا ہے. چلو جلدی سے ووٹ کرو. 3 2 1 اینڈ پولنگ. اچھا شکیل بھائی نے ایک امیج رکھے ہیں کہ جس سے آپ کو اگر پول کا سوال نہیں دکھ رہا ہو تو کہاں پہ نوٹیفیکیشن انہوں نے وہ بتایا ہے، دیکھو دیکھ لو جلدی سے. کسی نے ووٹ نہیں کیا ابھی کرتے. ہاں دیکھو اوپر ایک چیٹ میں ایک امیج ڈالے انہوں نے، آپ کو دکھ جائے گا اسکرین پہ اوپر ایرو لگا کے. ہاں 3 2 1 اینڈ پولنگ. چلو دیکھتے ہیں کیا جواب ہے. 95% اسٹوڈنٹ بولتے ہیں کہ ان سے مسٹیکس ہو سکتی ہے، اور 5% بولتے ہیں نہیں وہ ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہونا چاہیے. اچھا میں نارملی مائنورٹی کو پہلا موقع دیتا ہوں کہ جو 5% والوں میں سے کسی کو اگر کچھ بولنا ہے تو بتاؤ ڈائریکٹلی. ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہونا چاہیے، کون کہتا ہے؟ ذرا ان میں سے کوئی بات کرے تو بہت انٹرسٹنگ بات ڈسکشن ہو جائے گا. Zed bhai, I have locked the unmuting, so اپنے ہاتھ اٹھائیں. ہاتھ اٹھانا پڑے گا. جی ہاں 5% میں سے کوئی اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو ان سے میں بات کرنا چاہوں گا، نہیں تو ہمارے پاس شکیل بھائی تو ہے. اگر آپ نہیں بات کرو گے تو آپ کی طرف سے بات کرنے والے شکیل بھائی ہو جائیں گے. یہ شکیل بھائی اچھا جو کیا صحیح لوگوں سے غلطیاں ہو سکتی ہے؟ تو صحیح لوگوں سے غلطیاں اعتبار سے نہیں ہونے تو ہمیشہ پورا پرفیکٹ ہی ہونا چاہیے زید بھائی، بیکاز یہی ہاں لوگ ہیں جو کہ آگے لے کے جانے والے دا کریکٹ میسج. صحیح بات ہے. شکیل بھائی مجھے بتاؤ صحیح لوگ جو ہے وہ انسان ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح لوگ تو انسان ہیں. ہاں کوئی فرشتے ہیں کیا آسمان سے نازل ہوئے ہیں کہ ان سے کوئی بھی نہیں مسٹیک نہیں فرشتے ہو؟ نہیں ہیں، نہیں ہاں فرشتے تو نہیں تو ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطا،
سارے آدم کی اولاد سے خطائیں ہوتی ہے. وہ خیر الخطائین التوابون، خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں. تو کل لوگ نے آدم میں صحیح لوگ بھی آ گئے کیا شکیل بھائی؟ صحیح لوگ بھی آ گئے، صحیح بات ہے. مطلب جو صحیح آپشن ہے ان سے بھول ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے. جی ہاں، جو یعنی صحیح بات کیا ان سے بھی مسٹیکس ہو سکتی ہے. لیکن میرا سوال کیا ہے، ایک چیز ہوتی ہے غلطی اور ایک چیز ہوتی ہے گمراہی. مجھے بتاؤ شکیل بھائی، غلطی اور گمراہی، غلطی ہوں، مسٹیک، ہوں. گمراہی یعنی کیا؟ کہ جیسے گمراہی مطلب ہاں، جی جی کیا جی فرق آپ ہے بتائیں. دونوں میں؟ بتاؤ، غلطی اور گمراہی میں کیا فرق؟ غلطی تو وہ ان انسان سے ہو سکتی ہے کہ وہ اس کی نیت تو صحیح ہے اچھا ہاں، بتانے کی، لیکن کہیں پہ اسے سمجھنے میں غلطی ہو گئی. گمراہی کیا ہے نا، ایک کہیں گے کسی کا فارمولا ہی غلط ہے. ہاں، جی فارمولا ہی غلط. جی، جی تو فارمولا مجھے ہی غلط. بتاؤ، صحیح لوگوں کا فارمولا غلط ہو سکتا ہے کیا؟ صحیح لوگوں کا فارمولا نہیں غلط ہونا چاہیے. ہاں، فارمولا غلط ہے کہ آدمی محنت کر رہا ہے، وہ اس کے فارمولا ہی رانگ ہے. خالی محنت کرنے سے کام تھوڑی بنے گا، فارمولا بھی تو صحیح ہونا چاہیے. کوئی اسٹوڈنٹ جی کہہ رہا ہے میں نے بہت محنت کی لیکن غلط فارمولا لے کے کیا، تو کیا ہوگا؟ اس کو صحیح آنسر ملے گا؟ ہاں. نہیں. اچھا، ابھی مجھے صحیح سوچ کے بتاؤ کہ صحیح لوگوں سے غلطی تو ہو سکتی ہے کیونکہ انسان جی ہے، لیکن صحیح لوگوں میں اگر گمراہیاں ہیں، فارمولا ان کا غلط ہے، ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر فارمولا غلط ہے، اگر ہاں، ان کا فارمولا غلط ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، ان سے ہو سکتا ہے غلطی. نہیں، فارمولا غلط نہیں ہو سکتا. کیوں؟ فارمولا غلط نہیں ہو سکتا. اب صحیح آپشن ہے نا وہ، جی صحیح آپشن کے اندر فارمولا غلط نہیں ملنا چاہیے. پھر صحیح جی کیسے ہوگا اگر فارمولا ہی غلط ہے ان کا؟ ہاں، ان کا جی فارمولا صحیح ہونا چاہیے. تو یہاں جی پر میں آپ سب کے سامنے جو بات رکھ رہا ہوں، سب لوگ دھیان دو برادرز اینڈ سسٹرز. ہم سب کو حق کیا ہے جاننا ہے، حق پہ چلنا ہے زندگی بھر، اور حق کو شیئر بھی کرنا ہے، آپ کو کسی اور کو بتانا بھی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں صحیح لوگوں سے بھول ہو سکتی ہے لیکن ان سے گمراہیاں نہیں ملے گی. جیسے ایک عام آدمی، شکیل بھائی بتاؤ، جی ایک عام آدمی، اچھا آئی تھنک یہ بہت انٹرسٹنگ ہو رہا ہے، آپ بات ہی کرتے رہو، مجھے خیال سے مجھے بھی سمجھانے میں بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. جی ہاں جی جی، ایک عام آدمی کیا دین کا ہر مسئلہ دین کا ہر مسئلہ، اگر ہم کہیں کہ اس کو ہر مسئلے میں قرآن سنت سے تحقیق کر کے ہر مسئلے میں صحیح چیز جاننا ہے، ہاں، ہوں ہر مسئلے میں، ہوں کیا یہ پاسبل ہے اس کے لیے، عام آدمی کے لیے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ پاسبل ہے. نہیں پاسبل ہے، ہاں، حقیقت میں جی نہیں پاسبل. جی لیکن صحیح عام آدمی کو فارمولا صحیح بولے، فارمولا سمجھ لو صحیح کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، فارمولا صحیح سمجھ لو، یہ پاسبل ہے ایک عام آدمی کے لیے؟ جی پاسبل ہے. پاسبل ہے. اگر عام آدمی کو بولیں گے نا ہر مسئلے میں تمہیں تحقیق کرنا ہے، ہر مسئلے میں بہت برڈن ڈال دیے، میں بتایا نا فوٹو میں دیکھ رہے ہیں نا، وہ بہت زیادہ برڈن لے کے چل رہا جی ہے، اس کے اوپر اتنا برڈن نہیں ہے، لیکن کم سے جی کم صحیح فارمولا تو ہو اس کے پاس. تو اب ہمارا فارمولا کیا ہے؟ ہمارا فارمولا کیا ہے؟ سب سے بیسک فارمولا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہاں، یہ ہمارا بیسک فارمولا، یہ ہے ہمارا بیسک فارمولا. اب میں آپ سب سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، کچھ سوالات پوچھوں گا. ایک ہاتھ اوپر ہے ذہن سے، پہلے سن لیتے ہیں. جی، جو ہاتھ اوپر تھا وہ آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں. اوکے، مجھے آپ سب بتاؤ، فرسٹ سوال، شکیل میں بتاؤ، ایسے علماء ہے کہ نہیں ہے جو بولتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کوئی چاہیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کوئی چاہیے، ایسے ہے علماء ہے کہ بہت نہیں؟ سارے ایسے علماء ہیں. ہاں، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم اس کی شہ رگ سے زیادہ قریب. سورہ قاف سورہ 50 آیت نمبر 16. اللہ تعالیٰ نے کہا ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا. سورہ 40 آیت نمبر 60 سورہ مومن. لیکن وہ کہتے نہیں اللہ کے پاس ڈائریکٹ جاؤں گے، نہیں، درمیان میں کوئی چاہیے. تو یہ بات صحیح ہے غلط ہے ان کی؟ اور یہ بات ان کی غلط ہے، کون 100% سے غلط ہے. ٹاپک پہ ہم نے اسٹڈی کیے تھے؟ کون سے یہ ہم ٹاپک میں نے اسٹڈی کیے تھے؟ یہ علماء کی پیروی میں بھی اسٹڈی کیے تھے اور پلس توحید میں بھی اسٹڈی کیے تھے. توحید میں اسٹڈی کیے تھے، کریکٹ، توحید میں ٹاپک ہم نے اسٹڈی کیا. اچھا اب یہ بتاؤ، کچھ علماء جو بولتے ہیں بدعت کی دو قسمیں ہیں، اچھی بدعت اور بری بدعت.
جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ، سب کے سب بدعتیں گمراہی ہے۔ اب بتاؤ کیا یہ دونوں چیزیں ٹکرا رہی ہے نہیں ٹکرا رہی ہے؟ بہت ٹکرا رہی ہے، ہیڈ ٹو ہیڈ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کون سی بدعت گمراہی ہے، اچھی یا بری؟ سبھی بدعت ہے۔ سب بدعت، کلو ہے نا، کلو اردو میں بھی ہے نا، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اردو میں بھی بولتے ہیں کل کے کل، سب کے سب، کلو بدعت ضلالہ، سب کے سب بدعتیں گمراہی ہیں۔ ہاں، لیکن لوگ کیا بول رہے ہیں؟ ارے ہم لوگوں کے 4 سٹریمز ہم لوگوں نے 3 آورس کی کیے عید میلاد النبی کے ٹاپک پر، اور وہ سٹریمز کے اندر ایک اوپن چیلنج تھا، ایک دلیل لے کر آؤ، اور ہم لوگوں نے یہ تک کہا تھا، سب 4 اسپیکرز کے پینل نے، ہم لوگ عید میلاد منائیں گے اگر ایک دلیل ملے گی۔ اور 4 سٹریم 12 گھنٹے، یعنی 3 آورس انٹو 12 آورس تک ہم لوگ بیٹھے، الحمدللہ ایک دلیل کسی نے آ کے نہیں دی، کیونکہ دے بھی نہیں سکتا ہے۔ لیکن ڈیفینڈ کرنے والے بہت سارے چیمپئنز آئے جو بدعت کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بدعت کرنا صحیح ہے، حالانکہ حدیث کیا ہے؟ سمپل، کل بدعت ضلالہ، اتنی سمپل حدیث، سب کے سب بدعتیں گمراہی ہے۔ اچھا شکیل بھائی یہ بتاؤ، میں آپ سب کو سوال پوچھ رہا ہوں، ذرا غور سے سنو، کیا وہ لوگ بول رہے تھے کہ میلاد النبی نہیں منانا کہاں دیا ہے؟ عید میلاد نہیں منانا کہاں دیا ہے؟ ہم نے کہا یہ دیا ہے نا، کلو بدعت ضلالہ، سب کے سب بدعتیں گمراہی ہے، تو نہیں عید میلاد نہیں مناؤ کہاں دیا ہے؟ اچھا شکیل بھائی میں اگر آپ سے سوال پوچھوں، ذرا بتاؤ جی، کہ چرس نہیں پینا ہے، گانجا، ڈرگز، کون سی حدیث میں دیا ہے ڈرگز نہیں پینا ہے؟ نہیں دیا ہوا ہے، کہیں پہ نہیں دیا۔ حدیث میں ڈرگز نہیں پینا ہے نہیں دیا ہے، چرس نہیں پینا ہے، گانجا نہیں پینا ہے نہیں دیا ہے، حدیث میں دیا ہے کہ ماس کرا کثیرہ فقلیلہ حرام، جو زیادہ پی کے نشہ ہوتا ہے تھوڑا بھی پینا حرام، جی، جو زیادہ پی کے نشہ ہوتا ہے تھوڑا بھی پینا حرام۔ تو یہ حدیث سے چرس، گانجا، ڈرگز وغیرہ سب آگے کہ نہیں آگے؟ ہاں، سب کے سب آگے کہ نہیں آگے؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے؟ سب کے سب حرام ہے، صحیح۔ آگے، سب کے سب آگے نا، حدیث کے اندر آگے نا۔ جی اچھا جی اچھا، اس میں جیسے شکیل بھائی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی اور بھی والنٹیئرز بات کرنا چاہیں تو میں آپ کو ڈسکشن ماڈل سے سمجھاؤں گا۔ جی کوئی آ جی نہ رہا ہے اس کے لیے ہم آ گئے، لیکن ہم جی، چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس آئے، چلو زیادہ آصف بیٹر ہے انصاری انشاءاللہ۔ آپ بتاؤ۔ آصف ہاں بھائی آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے، اینی بڈی اب ایلس بتاؤ، وانٹس ٹو جوائن؟ جی ٹھیک ہے، تو اب بتاؤ کہ ایک ایک بدعت کا نام لے کر بتانا ضروری نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شارٹ کٹ میں بتا دیا سب کے سب بدعتیں گمراہی ہے، تو سب بدعتیں آ گئی نا اس کے اندر۔ ہاں، جی سر، ایک ایک کا جی نام لے کے سر، بتانا ضروری کہ سب کے سب بدعتیں آ گئی۔ ہاں، سب کے سب آ گئی۔ اب یہ بتاؤ کہ جہاں پر جو علماء آپ کو کہیں گے کہ اچھی بھی ہو سکتی بدعت، کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی بری بھی ہوتی ہے، ایسے علماء کی طرف پیروی کریں گے؟ نہیں ایسے کریں علماء گے۔ کی پیروی کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ دیکھو ہم لوگوں کو کہاں پہنچنا ہے؟ جنت پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علماء کی طرف رجوع کرو، تو جو علماء کہہ رہے ہیں کہ بدعت اچھی بھی ہو سکتی بری بھی ہو سکتی ہے، ہاں سوری دونوں ٹائپ کی بدعت ہوتی ہے، اچھی بدعت اور بری بدعت، تو ایسے علماء کی پیروی کریں گے؟ جی نہیں، کیوں؟ نہیں، کیوں نہیں؟ سارے کے سارے سارے کے سارے غلط ہے تو اچھی بری کا سوال ہی نہیں اٹھے گا۔ اچھا مجھے بتاؤ، آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ایک فارمولا ہے یا ایک مسئلہ ہے؟ ایک فارمولا، مسئلہ ہے یا ایک فارمولا ہے؟ فارمولا کیسے؟ کہ جو بھی چیز حرام ہے، ایک جو چیز نشہ کرتی ہے وہ حرام ہے، تو اس میں جو جو چیزیں آئیں گی وہ سب ایک ہی کیٹیگری میں ہیں۔ ٹھیک ہے، سب لوگ سمجھو، میرے بھائی میری بہنیں، جو عالم آپ سے کہے کہ بدعت اچھی ہو سکتی ہے وہ آپ کو 50 بدعت کرائے گا، کیونکہ اس کا فارمولا یہ ہے بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، دین میں نئی چیز، دین میں جو نئی چیز ہے اچھی بھی ہوتی ہے، اس کا فارمولا یہ ہے۔ تو ایسے عالم کی پیروی کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا پوچھو علم والوں سے، تو کیا ان سے پوچھیں گے جو بدعت کرنا صحیح بتاتے ہیں؟ ان سے پوچھیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشن گوئی کی کہ ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کو خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ہاں، تو ابھی ہمیں تو علماء کی طرف رجوع کرنا ہے، تو کیا ایسے علماء کی طرف رجوع کریں گے جو شرک سکھاتے ہیں، ہاں، یا بدعت سکھاتے ہیں، ایسے ان کی طرف رجوع کریں گے کہ نہیں؟ نہیں کریں جی مجھے تھوڑا ایک دو نہیں اسٹوڈنٹ جواب دیں، کریں گے نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں؟ اوکے ویری گڈ، کیوں نہیں کریں گے؟ ان کا فارمولا ہی غلط ہے۔ ان کا فارمولا غلط ہے، وہ بھی ہمیں بھی گمراہ کر دے۔ ٹھیک ہے، دیکھو آپ سب غور کرو، ہم لوگوں کو علماء کی طرف رجوع کرنا ہے، لیکن ہمیں کیسے علماء چاہیے؟ جن کا فارمولا صحیح ہو،
یا جن کا یعنی منہج، میتھڈولوجی، طریقہ کار، عقیدہ، منہج یہ صحیح ہو، یا ایسے کوئی بھی عالم ہے نا، عالم، اب عالم شرک سکھانے والا عالم، بدعت سکھانے والا عالم، بدعت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جب بھی خطبہ دیتے کہتے تھے کل بدعت ضلالہ، سب کے سب بدعتیں گمراہی۔ تو عالم کی طرف رجوع کرنا ہے تو کون سے عالم؟ گمراہی سکھانے والے عالم، شرک سکھانے والے عالم، بدعت سکھانے والے عالم۔ اب عام آدمی ہر مسئلے میں جا کے تحقیق نہیں کر سکتا ہے، مانتے ہیں بہت، ہر مسئلے میں تحقیق کرے پاسبل نہیں ہوتا ہے، لیکن کم سے کم عام آدمی فارمولا تو صحیح سیکھ سکتا ہے کہ نہیں سیکھ سکتا ہے؟ صحیح فارمولا تو سیکھے کہ نہیں سیکھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ توحید سیکھے، سنت پہ چلنا سیکھے۔ یہ چیز پاسبل ہے کہ نہیں پاسبل ہے؟ ہاں جی۔ اب دیکھو، ویری گڈ، ماشاء اللہ، چیٹ میں بھی کئی لوگ بارک اللہ فی ایکٹیولی بتا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو اور ایگزامپلز دیتا ہوں۔ ہاں، کچھ علماء کیا کہتے ہیں؟ حدیث تو حدیث ہوتی ہے، صحیح ضعیف موضوع کچھ نہیں، حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، حدیث تو حدیث ہوتی ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف جان بوجھ کر کوئی جھوٹ منسوخ کرے تو اپنے لیے جہنم کی آگ میں جگہ بنا لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کچھ بھی کہو چلے گا، جو جھوٹ منسوخ کرے گا جہنم کی آگ میں جگہ بنا لے گا۔ تو مطلب میرے بھائی میری بہنیں، جو علماء کہتے ہیں حدیث تو ضعیف حدیث بھی چلے گی۔ ہم لوگوں نے حدیث، سائنس آف حدیث کا ٹاپک ایک انٹروڈکشن لیا، جس میں ہم نے کیا بتایا کہ آپ سونا تو چیک کرتے ہو، پیور گولڈ ہے کہ نہیں ہے، چاندی مکس ہے یا چمک رہا ہے سونا نہیں ہے، آپ وہ تو چیک کرتے ہو، لیکن حدیث جو ہے اس کے فن کے ماہرین جو چیک کر کے بتاتے ہیں حدیث صحیح حدیث ہے، اور یہ موضوع یعنی گڑی ہوئی حدیث ہے، اور یہ چیز جو حدیث کے طور پہ بیان کی جا رہی ہے لیکن یہ حدیث ہی نہیں ہے، حدیث ہی نہیں ہے۔ عید میلاد کے ٹاپک پر جب ہم لوگ ڈسکشنز کر رہے تھے تو ایک حدیث لائی گئی، سو کالڈ حدیث، جس کے اندر آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عید میلاد منانے کے کیا فائدہ بتایا، عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا، عثمان رضی اللہ عنہ نے بتایا، علی رضی اللہ عنہ نے بتایا، چاروں خلفائے راشدین کا کوٹیشن تھے، لیکن وہ حدیث کی اصلیت کیا ہے، کون سی کتاب میں ذکر ہے وہ بھی دیا تھا، یہ فلاں کتاب میں فلاں اسکالر نے ذکر کیا ہے، لیکن اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ بے سندی یافتہ بات ہے۔ ایک ہوتا ہے نا جیسے کوئی بھی چیز سوشل میڈیا میں چلتی ہے نا، تو ایسے سوشل میڈیا میں اس زمانے کی میڈیا میں چلنے والی بات تھی، وہ کسی کتاب میں کسی اسکالر نے لکھا تھا، اس چیز سے کیا کہہ رہے ہیں وہ، اس چیز سے کہہ رہے ہیں دیکھو دلیل، بھائی دلیل کس کو بولتے ہیں، یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ دلیل قرآن ہے، دلیل حدیث ہے، صحیح حدیث، دلیل ہے صحابہ سلف نے کیسے سمجھا، یہ دلیل ہے، امت کا اجماع کنسنسس ہوا ہے کسی ٹاپک پر، یہ دلیل ہے۔ چلیے، اسی طرح کچھ عالم بولتے ہیں کہ 4 اماموں میں سے ایک کے پیچھے چلنا کمپلسری ہے، نہیں تو تمہارا امام شیطان، اور کہتے تم اپنے امام کی بات کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، تم جس عالم کی بات مانتے ہو، امام کی بات کو مانتے ہو، ان کی بات کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ حالانکہ وہ امام عالم جو بھی انسان ہے، ان سے بھول ہوئی ہو سکتا ہے، اور کوئی اور عالم کے پاس کسی مسئلے میں دلیل ہے، قرآن حدیث کی بات ہے، تو ہم اگر اس عالم کی بات کو چھوڑیں گے جن کے پاس دلیل ہے، تو ہم نے ان کی بات کو نہیں چھوڑے، ہم نے قرآن حدیث کی بات کو چھوڑے۔ اور اگر ہم اس عالم کی بات جانتے ہوئے کہ یہ غلط بتا رہے ہیں، مسٹیک ہو رہی ہے ان سے، ہم بولے نہیں میں تو ان کا ماننے والا ہوں، میں تو ان کی بات نہیں چھوڑوں گا، تو ہم اصل میں قرآن حدیث کے اوپر ان کی بات کو رکھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور قرآن میں آتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، وہ لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو، وہ لوگ یعنی کون؟ جوز اور کرسچنس، رب بنا دیا اللہ کے علاوہ، رب بنا دیا، یعنی وہ لوگ جو ہے نا جوز اور کرسچنس کا کیا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا رب بنا دیا، کیوں؟ کیونکہ حلال و حرام وہ ان کے علماء دیتے ہیں، وہ ہمارے یہاں ہمارے علماء ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ قرآن حدیث میں یہ ہے، قرآن سے حدیث سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ ہاں، تو یعنی آپ سمجھیں کہ یہاں پہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں امام کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے، تو یہاں تو ان کا فارمولا ہی رانگ ہے۔ میں آپ کو رانگ فارمولا کی مثالیں بتا رہا ہوں۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں صحابہ کو اوپر لان تان کرتے ہیں، اللہ کی پناہ، ہم لوگوں نے اس پہ بھی سٹریمز کیا ہے پورے، کس طرح سے مجھے امیزنگ لگتا ہے کہ کیسے وہ لوگ ورک کرتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے تعلق سے ڈائریکٹ لان تان، پھر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہوتے ہوتے عثمان رضی اللہ عنہ تک، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ تک، اب یہاں پر یہ ساری چیزیں، اور پھر
کچھ لوگ ہیں جو یعنی اپنی پولیٹیکل انالیسس کے لیے صحابہ پر لان تان کرنا، یعنی اس طرح کی چیزیں، اور بدترین قسم کے الفاظ صحابہ کے بارے میں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسا تم لوگوں نے ایمان لایا ہے تو ہدایت یافتہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور جو ان کے ساتھ ہے، جو ان کے ساتھ ہے، جو ان کے ساتھ ہے، والذین معہ، جو ان کے ساتھ۔ تو ساتھ والوں کی گواہی خود عرش کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے گواہی بھیجی ہے قرآن کے اندر، جو ان کے ساتھ ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے سب صحابہ برابر ہے، صحابہ میں عشرہ مبشرہ کا الگ مقام ہے، خلفائے راشدین کا الگ مقام ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا الگ مقام ہے، لیکن ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ہے جو 100 میں سے جس کو 100 مل گئے، کسی کو 100 میں سے 99 ملے، کسی کو 95 ملے، کسی کو 92 ملے، کوئی 90، سب 90 کے اوپر ملے۔ یہ سب لوگ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کی تعریف اللہ نے خود قرآن میں دی، جن کو اللہ نے چن کے صحابی بنایا۔ مطلب صحابی ایسا نہیں کہ وہ جس تھے وہاں پہ، تو ان کو چن کے اللہ تعالیٰ نے صحابی کا مقام دیا، سب سلیکٹڈ لوگ تھے۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے اوپر کچھ لوگ جو لان تان کرتے ہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں نا، اپنے دنیا دین کو سمجھنے میں ایک بیسس جو ہے نا، صحابہ کا فہم، ہمیں ویسے سمجھنا ہے قرآن حدیث جیسے صحابہ نے سمجھا، تو اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ، وہ وہاں پہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت ہی بیڈ ٹرینڈ ہے جو آج انٹرنیٹ پر سٹارٹ ہوئی ہے۔ اوکے، کچھ علماء کہتے ہیں یہ سب قرآن حدیث تم لوگ نہیں سمجھ سکتے، علم حاصل کرنا نہیں ہے تمہارے لیے، حالانکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، آیا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے۔ تو مطلب کیا کہ صحیح منہج کیا ہے یہ سمجھنے کے اندر میرے بردرز اینڈ سسٹرز، ہم کیسے فیصلہ کریں، ایک عام آدمی کیسے فیصلہ کرے گا؟ ہاں کیسے فیصلہ کرے گا؟ اس کو صحیح منہج معلوم کرنا ہوگا، صحیح فارمولا معلوم کرنا ہوگا، کم سے کم اتنا تو کرنا ہی پڑے گا نا۔ اب کوئی کہے میں یہ بھی نہیں کروں تو وہ اندھیرے میں رہے، جس کو شرک غلط ہے یہ سمجھنا نہیں ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، وہ شخص اندھیرے میں زندگی گزارے گا، جہاں ہوگا وہاں چلے جائے گا۔ یہاں پہ پیدا ہو گیا تو شرک، قبر پرستی کے گھر میں قبر پرستی کرے گا، بدعت کرنے والے گھر میں تو بدعت کرے گا، یعنی کہ وہ جہاں پیدا ہو گیا، جہاں پہ ماحول میں رہا وہ ماحول میں چلے جائے گا۔ لیکن اس کو معلوم کرنا ہوگا کیونکہ وہ مسلم ہے نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے، اس کے لیے لازم اور کمپلسری ہے کہ معلوم کرے صحیح عقیدہ کیا ہے۔ میرے بردرز سسٹرز، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، عام آدمی کو کم سے کم اتنا تو معلوم کرنا ہوگا، اس کے بعد جتنے مسائل وہ معلوم کر لے اتنا بہتر، وہ اسے اتنا بہتر چل پائے گا، جتنا معلوم کرے اتنا بہتر، لیکن کم سے کم فارمولا تو معلوم ہونا چاہیے، ہاں کم سے کم فارمولا تو معلوم ہونا چاہیے۔ تو توحید کو صحیح کہنا، شرک کو غلط کہنا، سنت پہ چلنا صحیح، بدعت پہ چلنا غلط، صحیح حدیث پہ چلنا صحیح، ضعیف موضوع حدیث چلنا غلط۔ اگر یہ سب ٹاپک میں سے کوئی بھی ٹاپک آپ کو نہیں معلوم ہے نا، تو آپ لوگ ایک کام کرو، پچھلے جو ویڈیوز ہوئی ہے اس یہ کورس کی، اس میں سے دیکھو، انشاءاللہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گی، ہاں انشاءاللہ۔ اب میں آپ سب سے سوال پوچھتا ہوں، نیکسٹ سوال، عام آدمی کے پاس دین کا کتنا علم کم سے کم منیمم ہونا چاہیے؟ منیمم عام مسلمان کے پاس منیمم کتنا ہونا چاہیے؟ فرسٹ ہے ہر مسئلے کا علم ہونا چاہیے، سیکنڈ ہے ایٹ لیسٹ صحیح عقیدہ اور منہج کا علم ہونا چاہیے، اور تھرڈ ایک عام آدمی کے لیے علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، علماء کے پیچھے چلے گا وہ۔ تین میں سے کون سا صحیح لگ رہا ہے بتاؤ؟ ہر مسئلے کا علم ہونا چاہیے، کم سے کم صحیح عقیدہ منہج، اور ہر مسئلے کا نہیں، علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے علم عام آدمی کے لیے۔ تین میں سے صحیح کیا ہے بولو؟ تھری ٹو ون اینڈ پولنگ۔ چلو جلدی سے ووٹ کر لو، ووٹ کرو، جلدی جلدی فنش کرو، اتنا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ 3 2 1 اینڈ پولنگ۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے 11% بول رہے ہیں ہر مسئلے کا علم ہونا چاہیے، اور 87% بول رہے ہیں صحیح عقیدہ و منہج کا علم۔ اچھا کون کہہ رہا ہے ہر مسئلے کا علم ہونا چاہیے؟ وہ ہاتھ اٹھائیں، ہر مسئلے کا علم ہونا چاہیے، وہ ہاتھ اٹھائیں۔ شکیل بھائی میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے۔ جی جی زید بھائی، ہر مسئلے کا علم ہونا چاہیے، اگر ہر مسئلے کا علم ہوگا تو ہم اپنے بچوں کو، بڑوں کو، سبھی کو سمجھا سکیں گے نا، اس کے لیے ہر مسئلے کا علم ہونا ضروری ہے۔ اچھا اگر ہر مسئلے کا علم کسی ایک عام آدمی کے پاس ہے تو وہ عام آدمی ہے کیا، یا وہ بہت بڑا عالم ہو گیا؟ کیونکہ علماء کے پاس بھی ہر مسئلے کا علم نہیں ہوتا ہے،
وہ عالموں میں بھی بہت بڑا عالم بن گیا، وہ عام آدمی رہا کیا؟ وہ میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. ہاں تو عام آدمی کے پاس تو نہیں چاہیے، عام ہاں آدمی کے پاس ہو تو بھی نہیں عام سکتا. آدمی کے پاس ایسا نہیں میں کہہ رہا ہوں نہیں ہونا چاہیے، کون روک رہا ہے؟ حاصل کرو، لیکن منیمم بولو گے ہر مسئلے کا علم ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے ہر مسئلہ کتنا بڑا ٹاپک ہے یہ؟ صرف طہارت کے مسائل دیکھو گے تو ہنڈریڈز آف مسائل ہے اس کے اندر، نماز کے اندر انہیریٹنس. دیکھو گے ہنڈریڈز آف مسائل ہے. اب ہر آدمی کے پاس، ہر عام آدمی کے پاس منیمم اتنا ہونا چاہیے، نہیں ملانا منیمم فیل. ایسے کریں گے؟ ہاں دیکھو اگر کوئی حاصل کر لیا تو کون روک رہا ہے؟ اچھی چیز ہے، اب کرو، تم بڑے عالم ہو. پھر اگر ہر مسئلے کا علم ہے تو عالم میں نارمل عالم بھی نہیں، بڑے عالم ہے، پھر وہ عام آدمی نہیں ہے. ہاں جی، لیکن عام آدمی کے پاس بولیں گے بھائی نہیں ہے نا تمہارے پاس علم، تم فیل ہو گئے. ہر مسئلے کا علم نہیں ہے فیل، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ہاں جی صحیح عقیدہ منہج کم سے کم ہے، اور آگے سیکھو 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 سیکھو، کون روک رہا ہے؟ اچھی چیز ہے الحمدللہ. ہاں تو میں آپ سب کے سامنے بات کیا رکھ رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ صحیح عقیدے و منہج کا علم ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ. ہاں اوکے، اب آگے بڑھتے ہیں. ہم نے یہاں تک یہ سب پوائنٹس ڈسکس کر چکے ہیں. ایک تو علماء کی طرف رجوع کرنا ہے، علماء میں الگ الگ گروہ ہے، اور ایک گروہ تو صحیح رہے گا. عام آدمی کے لیے صحیح عقیدے اور منہج کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی بنیاد پر وہ صحیح علماء کو پہچان، علماء حق کو پہچان. اب ایک ٹاپک آتا ہے یہاں پر. ایک اسٹوڈنٹ آگے بڑھتے ہوئے، جسٹ آئی وانٹ ٹو اسٹاپ یو ہیئر. ایک اسٹوڈنٹ نے کوشچن پوچھا ہے کہ جب جو خلفاء ہے جب وہ بدعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہنسنا ہے، تو ہم کیوں اسے روکے؟ ہاں یہ بات ہے نا، حقیقت میں نا یہ ایک جو بدعت خلفائے راشدین میں سے شاید عمر رضی اللہ عنہ کا اسٹیٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. جی عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کی شکل پہ، آپ مجھے جواب، جی تراویح کی نماز جو بڑی جماعت شروع کی عمر رضی اللہ عنہ نے، اور پھر کہا نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے یہ. تو مجھے بتاؤ تراویح بڑی جماعت سے شروع پڑھنا یہ بدعت ہے کیا؟ بدعت یعنی دین میں نئی چیز، یہ نہیں، بدعت ہے یہ تو کیا؟ ثابت ہے. تو ہاں یہ تو ثابت ہے، کس نے کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تک کیے تھے؟ 3 دن تک کیے تھے یا 4 دن نبی تک. صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کرے تو وہ بدعت ہوتی ہے؟ نہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب کہا کہ نعم البدعۃ ھذہ، ان کا مراد کیا تھا؟ دینی بدعت تھی؟ نہیں، دین میں نہیں، بدعت نہیں تھی. کیونکہ بدعت نہیں ہے نا، یہ بدعت ہے ہی جی نہیں. اب جیسے مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں کہ اب یہ دیکھو زوم میں ہم لوگ یہ کلاس کر رہے ہیں، یہ نئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ نئی چیز ہے. جی یہ دین میں نئی چیز ہے کہ دنیاوی طور پہ نئی چیز ہے؟ روز یہ روز دکھتی تھی ایسی چیز؟ ہاں؟ دنیاوی طور پہ نئی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اگر جیسے کوئی موبائل کا نیا ماڈل آیا اور آدمی عربک میں بات کرے گا، کہے گا نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے یہ. ہاں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دین میں بدعت ہے وہ؟ نہیں، وہ دنیا میں بدعت ہے. ہاں اچھا دیکھو انڈرسٹینڈ کرو، روز روز نہیں دکھ رہا تھا عمر رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے اس دن دکھا اور کہا کہ ماشاءاللہ نعم البدعۃ ھذہ. یہ دین والی بدعت کا مراد نہیں تھا یہ، کیونکہ دین میں تو بدعت ہے ہی نہیں تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے نہیں ہوتے، سوچو، صرف جی خواہش ظاہر کیے ہوتے تو بھی وہ بدعت ہوتی کیا؟ جی جی نہیں ہوتی. ہاں تو تو جیسے قرآن میں آتا بیسیکلی ہے. جو بدعت جو ورڈ ہے وہ لغت عربیہ میں وہ انوویشن ہاں کو کہتے ہیں. وہ ہم کہیں ہاں پہ بھی فٹ کر سکتے ہیں، ناٹ نہیں، نیسیسری کہ ایک وہ ہوتا ہے، گناہی ہو. ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی، ایک ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر جو لفظی طور پہ استعمال کرنا، ایک ہوتا ہے دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے. تو جیسے قرآن میں سورہ 46 ورس 9، قل ما کنت بدعا من الرسل، کہو میں رسولوں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. تو یہاں پہ بدع لفظ آ رہا ہے، نیا رسول یہ لفظی استعمال ہے، لفظی استعمال جی لفظ بدع کا. لیکن جی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں پر عمر رضی اللہ عنہ جو انہوں نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، ان کا مراد شرعی بدعت نہیں تھی، کیونکہ طرح وہ بدعت ہے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جی نہیں پڑھے ہوتے 3 دن تک، صرف کہا ہوتا تو بھی سنت ہوتی ہو. جیسے جی 9 ذی الحجہ کا 9 محرم کا روزہ رکھنا، عاشورہ میں 9 محرم بھی 9 اور 10 دونوں دن رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تھے کیا 9 تاریخ کو؟ اور نہیں رکھے تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا تھا نیکسٹ ایئر. ہاں اگلے سال انتقال ہو گیا. تو بھی سنت ہے کہ نہیں ہے یہ؟ سنت ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا. ہاں سنت ہے. تو یہاں پر 3 دن تک کر رہے ہیں، سنت نہیں ہوئی ہے؟ سنت ہوئی. ہاں سنت ہے. ٹھیک ہے چلیے ٹاپکس پہ آگے بڑھتے ہیں، اور کسی کو اور سمجھ زید میں بھائی آئے تو پھر تو زید بھائی شاید یہ اسی طریقے سے ہو گیا کہ جیسا کہ عرب کہتا ہے کہ میں کوئی عربی کہتا ہے کہ میں توبہ کیا آج، تو مطلب ناٹ نیسیسری اس نے توبہ کیا، اس نے بس اپنا راستہ بدلا. گھر جاتے وقت اس نے توبہ کیا تو مطلب راستہ بدلا ہے نا اسے.
تو یہ عربک ورڈ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس کا مطلب صرف گناہ ہی ہوتا ہے. صحیح بات ہے، کئی شرعی الفاظ کے لٹرل استعمال بھی ہے، اور جو عربک بولتے ہیں وہ لوگ اس چیز کو جانتے ہیں، اور جو نہیں بولتے ان کو لگتا ہے ہر چیز شرعی معنی میں ہی آتی ہے، ان کو ایسا لگتا ہے، ایسا نہیں ہے. جی. چلیے اب ایک بہت امپورٹنٹ سوال پہ ہم آ رہے ہیں، سب لوگ دھیان سے سنو. یہ جو لیبل لگے ہوئے نا، لیبل الگ الگ جماعتوں پہ کہ یہ فلاں جماعت ہے، یہ فلاں جماعت ہے، یہ لیبل لگانا صحیح ہے غلط ہے؟ ہاں، لیبل لگانا صحیح غلط ہے. تو میں آپ سب سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، قرآن اور حدیث میں کسی بھی گروہ کی خصوصیت کی بنیاد پر کیا کوئی لیبل لگایا گیا ہے؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ قرآن حدیث کی بات کرو، لوگوں میں کیا چل رہا ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہے. شکیل بھائی پول، جی. قرآن حدیث میں خصوصیات، ہم۔ خصوصیات یعنی کچھ ایک ہوتی ہے نا اسپیشلٹیز کی بنیاد پر، کیا کوئی لیبل لگایا گیا ہے کیا قرآن حدیث میں؟ تو فرسٹ آنسر نہیں، صرف مسلم کا لیبل ہے. اور سیکنڈ ہے مسلم کے علاوہ بھی لیبلز ہیں. تو میں آپ کو صحیح کیا لگتا ہے بتاؤ جی؟ صرف مسلم. ارے بھائی آپ کو مارکس نہیں مل رہے ہیں، یہ سوال و جواب کے لیے مارکس نہیں مل رہے، نہ ایگزام کے رزلٹ آنے والے. یہ بس ایسے ہی جاننے کے لیے کہ الگ الگ لوگوں کی کیا رائے ہے. تو ایک ووٹ کر لیا کرو، زیادہ سوچو مت. بس آپ کو یہ صحیح لگ رہا ہے تو ووٹ کر ڈالو. جی 3 2 1 اینڈ پولنگ. اچھا یہ والا پول ذرا ہے کہ نا ایسا پول رہا جس میں بہت کمپٹیشن ہے دونوں کے بیچ میں دونوں کی لائن دیکھتا ہوں کہاں کون سی لائن آگے بڑھ رہی ہے. اینڈ پولنگ فائنل ریزلٹ یہ ہے کہ فرسٹ والے 57% لوگوں نے کہا کہ نہیں صرف مسلم کا لیبل ہے قرآن حدیث میں، اور 43% بولتے ہیں مسلم کے علاوہ بھی لیبل ہے، مسلم کے علاوہ بھی لیبل ہے. اچھا کون بولتا ہے کہ صرف مسلم کا لیبل ہے؟ ابھی میجورٹی کو چانس دیں گے ہم لوگ. مسلم بولتے ہیں صرف مسلم کا لیبل ہے، ان میں سے کوئی ہے یہاں پر؟ سسٹر عائشہ Of آپ کو course ہے انمیوٹ نا، کیا گیا. لیکن ان میں آصف سے بھائی، کوئی آصف بھائی جواب ہے. دیں گے. آصف بھائی. جی السلام علیکم سسٹر سر. عائشہ. جی. وعلیکم السلام. جی جی یہ جو آپ نے ابھی سوال پوچھا مسلم کا لیبل، تو جو اللہ نے محسنین، متقین اور مومنین، تو یہ بھی تو لیبل ہے نا اللہ کے. مطلب جو مسلم ہے اس کے اندر پھر اپ گریڈنگ لیول ہے. تو میرے خیال میں مجھے ایسا لگا کہ سیکنڈ آپشن از کریکٹ. ٹھیک ہے. اور کوئی آنسر کوئی اور بتانا چاہتا ہے؟ میں جواب دوں گا میرے. جی سر میں نے وہ سیکنڈ والا آپشن چوز کیا تھا کیوں؟ سر کیونکہ قرآن اور حدیث میں دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے بارے میں بھی دیا گیا ہے، اسی لیے. اوکے ٹھیک ہے. جی جی یا اللہ، وقت میں اللہ برکت دے دے، کیونکہ 40 منٹ میں مجھے سفر کمپلیٹ کرنا ہے ابھی. ہم بہت امپورٹنٹ سفر ہے ہمارا. ٹھیک ہے چلیے تو ہم لوگ آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اس کا جواب یہ کہ مسلم کے علاوہ بھی لیبل ملتے ہیں، مسلم کے علاوہ بھی لیبل ملتے ہیں. سب رکو دیکھو پروفس دیکھو. جیسے فار ایگزامپل والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ جو سب سے پہلے مہاجرین اور انصار، تو مہاجرین اور انصار کا لیبل ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں. مہاجر کون ہے؟ مسلمان ہے. صرف ایسا نہیں کہ مسلم، ان کی خصوصیات، ان کی کوالٹیز کہ یہ ہجرت کر کے آئے تھے، اس کی بنیاد پر ان کو نام دیا گیا مہاجرین، اور جو مدد کر رہے تھے ان کو نام دیا گیا انصار. نام ہے یہ. بلکہ اس میں اگر آپ کوئی کہے نہیں یہ نام نہیں ہے، تو قلت لانس، صحابی رسول انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ارائیت اسم الانصار، کہ کیا یہ جو نام ہے انصار کا نام، کنتم تسمون به ام سماکم اللہ، کیا تم لوگوں نے، جو انس رضی اللہ عنہ تھے نا انصار میں سے تھے، کیا تم لوگوں نے اپنے آپ کو انصار کا نام دیا یا اللہ نے وہ نام آپ تم لوگوں کو دیا؟ تو قالا بل سمان اللہ عز وجل. انس رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، اللہ نے ہم لوگوں کو یہ نام دیا. تو یہ نام ہے سب سے پہلے تو کس نے نام دیا؟ اللہ نے نام دیا. وہ لوگوں نے اپنے آپ کو نام نہیں دیا تھا، اللہ نے نام ان کو دیا. تو کیا صرف مسلم ہی نام دیا گیا ہے؟ چلو دیکھتے ہیں. آپ دیکھو گے جیسے یہاں پہ مین آیت جو بتائی جاتی ہے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ہذا، کہ اللہ نے تمہیں نام دیا ہے مسلم اس سے پہلے اور اس میں، یعنی کہ مسلم. اب یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صرف مسلم یہ نہیں دیا ہوا ہے. پڑھو آیت، اللہ نے مسلم نام دیا ہے، صرف مسلم یہ نہیں ہے، یہ نہیں دیا ہے، بلکہ ایک سے زیادہ نام ہو سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھو یہ ایک حدیث مسند احمد کی حدیث ہے، فضل المسلمین باسمائہم،
مسلمانوں کو ان کے ناموں سے پکارو، بما سماہم اللہ عز و جل، جو نام اللہ نے ان کو دیا عز و جل نے، المسلمین، المومنین، عباد اللہ عز و جل، کہ المسلمین مسلمان، اور مومنین مومن یہ بھی نام ہے، عباد اللہ اللہ کے بندے، عباد اللہ یہ بھی اللہ کا دیا ہوا نام ہے، عباد اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے بندے، تو یہ بھی نام ہے اللہ تعالیٰ نے دیا. یہ کیا ہے؟ سماہم اللہ یعنی جو نام اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا. اچھا دیکھو، اہل ہجرت نام بھی ملے گا آپ کو، کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذهب اہل الہجرت بما فیہا، اہل ہجرت لے کے گئے وہ فائدوں کو جو ان میں تھے. تو اہل ہجرت نام ملتا ہے آپ کو، حدیث کا ریفرنس دیا ہوا ہے. اہل بدر آپ کو ملے گا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکون قد اطلع علی اہل البدر، کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اہل بدر کی طرف متوجہ ہو کر کہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ جاؤ جو کرنا ہے کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو اہل بدر نام بھی ملے گا آپ کو. اہل احد ملے گا، فصلی علی اہل الاحد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی اہل احد پر، اہل احد. اور اصحاب الشجرہ، جو بیت الرضوان کے اندر جو لوگ تھے جنہوں نے یعنی بیعت لی تھی، اصحاب الشجرہ، تو من اصحاب الشجرہ احد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصحاب الشجرہ میں سے انشاءاللہ من اصحاب الشجرہ احد، کہ لا يدخل النار، جہنم میں کوئی نہیں جائے گا، اصحاب الشجرہ میں سے کوئی ایک بھی نہیں جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور جیسے مثال کے طور پہ کہ الحق اہل الصف اہل الصفا، کہ بلاؤ اہل الصفا کو بلاؤ. اہل الصفا یہ کون تھے؟ جو سیکھتے تھے، اہل الصفا، تو یہ بھی نام ہے ان کا اہل الصفا. اور مسلم نام صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت کے لیے تھا کہ پچھلی امت کے لیے بھی تھا؟ پچھلی امتوں کے لیے بھی تھا. کوئک ووٹ ہے، کوئک، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یا پچھلی امتوں کے لیے بھی تھا؟ 3 2 1 اینڈ پولنگ، کہ محمد جو مسلم نام ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یا پچھلی امتوں کے لیے بھی تھا؟ اینڈ پولنگ. تو دیکھ رہے ہیں کہ مسلم نام جو ہے نا، کریکٹ آنسر ہے 79% نے جو آنسر دیا ہے کریکٹ آنسر دیا ہے کہ مسلم نام پچھلی قوموں کے لیے بھی تھا. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ تعالیٰ نے مسلم نام دیا ہے تو تمہیں اس سے من قبل، پہلے والوں کو بھی، وفی ھذا اس قوم کو بھی. یعنی مسلم نام سے اس قوم کا ایسا نہیں ہے، پہلے والوں کو بھی تھا، پچھلی امتوں کا بھی تھا. لیکن پچھلی امت کو اہل التورات بھی کہا گیا ہے، مسلم تھے وہ اس زمانے کے. اہل التورات، اہل الانجیل بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ صحیح بخاری کی حدیث دیکھ رہے ہیں، انہیں اہل تورات، اہل انجیل یا اہل الکتاب جو کہا گیا ہے، قل یا اہل الکتاب. چلا ان شارٹ یہ ساری دلائل کی روشنی میں آپ کے لیے ایک چیز تو ہو سکتا ہے کلیئر ہو گئی ہوگی کہ مسلم کے علاوہ نام بھی رکھنا غلط نہیں ہے. جو لوگ بول رہے ہیں نا صرف مسلم نام ہونا چاہیے، تو آپ کو کتنے سارے دلائل ملے کہ اہل البدر، اہل احد، اصحاب الشجرہ، اہل الصفا، اور جیسے اہل تورات، اہل انجیل اور مومنین، عباد اللہ، یہ سب نام جو ہے ہمیں دیکھتے ہیں خصوصیات کی بنیاد پر، مہاجرین، انصار، یہ سب نام رکھنا ملتا ہے. پریکٹیکل طور پہ دیکھوں کہ لیبل کے فائدے بھی ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک مثال سے پوچھتا ہوں، سوچو ایک روڈ پہ اگر 9 ہاسپٹل ہے، دکھ رہے ہیں آپ کو 9 ہاسپٹل، اور 9 ہاسپٹل میں سے ایسے ہیں سب ہاسپٹلس کہ 8 ہاسپٹل ایسے وہاں کہ پیشنٹ مر رہے ہیں، پیشنٹ کا کوئی خیال نہیں. ایک ہاسپٹل ہے ایماندار، سچا، محنت کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، نالج کے ساتھ، ایکسپرٹیز کے ساتھ، صحیح ہاسپٹل ایک ہے، اور باقی سب بوگس، سب غلط ہاسپٹلس. تو آپ کیا لوگوں کو وہ جو ایک صحیح ہاسپٹل ہے اس کو کیا کہوں گے کہ بھائی تمہارے نام پہ ہاسپٹل کے علاوہ بھی کچھ لیبل لگا دو؟ آپ بولو گے نا، تاکہ ہم بتا سکیں کہ وہ جو XYZ ہاسپٹل ہے نا اس کے پاس جاؤ، ایک لیبل لگاؤ. فائدہ ہے کہ نہیں یہ بتاؤ؟ فائدہ ہے نا. اچھے ہاسپٹل کو آپ کہوں گے لیبل لگاؤ تاکہ پہچان سکیں. موبائل فونز اپنے برانڈ نیم کیوں رکھتے ہیں کہ بھئی یہ آئی فون ہے، یہ سیمسنگ کا ہے، یہ فلاں کمپنی کا ہے، اوپو کا ہے، ون پلس کا. میں ایڈورٹائز نہیں کر رہا ہوں، لیکن الگ الگ برانڈ نیمز کیوں ہوتے ہیں؟ پہچان، لوگوں کو معلوم پڑتا ہے یہ فلاں کوالٹی ہے، یہ XYZ کوالٹی ہے، یہ فلاں کوالٹی ہے، ان کی ایسی کوالٹی ہے. برانڈ نیم سے لوگوں کو پہچان ہوتی ہے. مینگوز میں، اب مینگو میں الگ الگ ٹائپ کے مینگو ہوتے ہیں، سب کو صرف مینگو بولتے ہیں کیا ہم؟ یا بولتے ہیں نہیں الفانزو مینگو ہے، یہ فلاں مینگو ہے. کیوں بولتے ہیں؟ یہ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس سے پہچان ہوتی ہے. تو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے
کہ جب بگاڑ آتا ہے نا تو اوریجنل پر ایک اور نام لگانا پڑتا ہے. بگاڑ آنے کے بعد اوریجنل پر ایڈیشنل نام لگانا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ پہلے تو صرف کھانا ہوتا تھا. ابھی جب جینیٹکلی ماڈیفائڈ کیمیکل فرٹیلائزرز اور پیسٹیسائڈ سے گرو ہونے والے آئے تو پھر جو اوریجنل جو تھا نا اس کے اوپر نام لگانا پڑ رہا ہے آرگینک ہے. یہ آرگینک. وہ پہلے تو سب آرگینک ہی ہوتا تھا جب کیمیکل فرٹیلائزرز نہیں تھے, جب جینیٹکلی ماڈیفائڈ سیڈز وغیرہ کا نہیں تھا پرابلم, تو تبھی تو سب کے سب آرگینک تھا نا. لیکن جب یہ سب آ گیا تو ایک آرگینک نام لگانا پڑا ایڈیشنل. اسی طرح پہلے تو صرف حدیث ہوتی تھی, لیکن جب ضعیف و موضوع حدیث آئی تو حدیث کو کیا اور نام دینا پڑ رہا ہے؟ صحیح حدیث. صحیح حدیث. اسی طرح آپ دیکھو گے پہلے تو صرف مسلمان ہوتے تھے, لیکن جب بدعت والے لوگ سٹارٹ ہوئے تو صحابہ میں سے جو بعد کے دور میں صحابہ تھے اور تابعین طب تابعین امت نے ایک اور نام اپنے اوپر لگایا, اہل السنہ. اہل السنہ کا نام لگایا. ہاں کیوں؟ اوریجنل خالی مسلم تھے پہلے تو, لیکن اہل السنہ کا نام ایڈیشنل لگانا پڑا. کیوں؟ تاکہ فرق کر سکے یہ اہل البدع نہیں. ہم اہل البدع نہیں, بدعت صحیح بولنے والے لوگ نہیں. ہم لوگ اہل السنہ ہیں. ہاں تو یہ لیبل لگانے کے پریکٹیکل طور پہ بھی کئی سارے فائدے ہیں. کئی سارے فائدے پریکٹیکل طور پر. اب اسلامک تعلیمات کی روشنی میں کچھ فائدے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جیسے اہل السنہ جب نام لگائے تو سنت پہ چلنے والے. ہاں اور اس کے آپ کو کئی سارے دلائل ملیں گے. جیسے فار ایگزامپل ابن سیرین کا قول یہ دیکھیے, تابعی ہے, وہ کہتے ہیں لم یکونو یسألون عن الاسناد. ہم لوگ سند کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے. فلما وقعت الفتنہ, جب فتنے شروع ہوئے, قالوا سموا لنا رجالکم, تو ہم نے تب کہنا شروع کیا کس سے سنے, بتاؤ نام بتاؤ کس سے سنے. فینظروا الی اہل السنہ, اہل السنہ کی باتوں کی طرف ہم دیکھتے تھے. فیؤخذ من حدیثهم, ان کی حدیثیں لے لیتے. وینظروا الی اہل البدع, اور اہل البدع کی طرف دیکھتے ان کی باتوں کی طرف. فلا یؤخذ حدیثهم, ان کی حدیثوں کو ہم نہیں لیتے. اس روایت کو امام مسلم نے اپنے مقدمے انٹروڈکشن میں جمع کیا ہے. ہاں ابن سیرین کا قول, یعنی کیا ہوا تھا. تو اہل السنہ کا ٹائٹل تو 1400 سال سے چل رہا ہے. اب جو لوگ آ جا کے بولتے ہیں نا نام ٹیبل لگانا غلط ہے, تو کیا 1400 سال تک سب غلط چل رہا ہے؟ آج جا کے آپ کو صحیح چیز سمجھ میں آئی. کیا نام کوئی بھی لیبل نہیں لگ سکتا ہے, تو اہل السنہ تو لیبل ہے, مسلم کے علاوہ لیبل ہے. کیا یہ لگانا غلط تھا؟ ہاں تو کئی فائدے ہوتے ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لیبل لگانے کے. پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے دینی اعتبار سے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ معلوم پڑتا ہے کہ صحیح علماء کون. جو ایک عام آدمی علماء کی طرف رجوع کرتا ہے نا, اس کو معلوم پڑتا ہے اچھا یہ سب نہیں, اہل السنہ یہ ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, کلیئر ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, علم حاصل کرنا ہو, سیکھنا ہو, بہت ساری گمراہیوں سے بچتا ہے. دوسری چیز, دین کی دعوت دینے میں صحیح لوگوں کے ساتھ مل کے دعوت دیں گے نا, غلط لوگوں سے مل کے دعوت دیں گے, جو شرک کی دعوت دیتے ہیں, جو بدعت کی دعوت دیتے ہیں, جو ضعیف موضوع حدیث چلنے کی دعوت دیتے ہیں, جو عالموں کی بات کو قرآن حدیث کے اوپر رکھنے کی بات بتاتے ہیں, خود نہیں سمجھتے ہیں ہاں کہ وہ کتنا غلط کام کر رہے ہیں, لیکن کر رہے ہیں ایسے لوگ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من آوا محدثا, اللہ کی لعنت ہے اس پر جو بدعتی کو پناہ دے. کوئی بدعتی کو پناہ دیتا ہے نا, پناہ پروٹیکشن, یعنی کہ اس سے مراد کیا ہے, اس سے مراد ہے کہ سپورٹ کرے بدعتی کو, اس کے بدعت پھیلانے میں تعاون کرے, سپورٹ کرے, تو اس کو کیا ملے گا, لعنت ملے گی اللہ کی. تو ہم لوگ کیا پہنچانا چاہتے ہیں, صحیح چیز پہنچانا چاہتے ہیں. ہاں فائدہ یہ کیا فائدہ ہے کہ جب فرق ہوگا نا صحیح غلط, تو پھر کیا ہوگا کہ ہم فرق جب ہوگا صحیح اور غلط کا فرق, تو ہم کیا کریں گے, ہم لوگ غلط چیزوں سے بچ سکتے ہیں, صحیح کی طرف جا سکتے ہیں انشاءاللہ. ہاں دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانے میں صحیح چیز پہنچائیں گے. اسی طرح علم حاصل کرنا, دیکھو علم حاصل کرنے میں آپ سب یاد رکھو, چاہے انٹرنیٹ ہو, یوٹیوب ہو, یا کلاس ہو, یا کوئی ٹیچر ہو, یا کوئی مدرسہ ہو, یا کوئی درس ہو, یا کوئی اجتماع ہو, کہیں بھی صحیح اوتھینٹک لوگوں سے علم حاصل کرو. کیونکہ آپ دیکھو سلف میں کیا ان کی سمجھ کیا تھی. فضیل بن ایاز وہ کہتے ہیں لا تجلس مع صاحب البدع, بدعتی کے ساتھ بیٹھو بھی مت. فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة, کیونکہ مجھے ڈر ہے تم پہ بھی اللہ کی لعنت آ جائے. جو بدعتی ہوتا ہے نا اس کے ساتھ بیٹھنا, یعنی کہ اس سے سیکھنا, علم حاصل کرنا, تو مجھے ڈر ہے تم پہ بھی اللہ کی لعنت آ جائے گی. ہاں امام لالخائی کی کتاب شرح اصول الاعتقاد اہل السنہ والجماع من الکتاب والسنہ, یہ اس کتاب میں انہوں نے اس قول کو نقل کیا ہے. اسی طرح صحیح اور اچھے صحیح عقیدے والوں کا ہے نا ایک اجتماعیت ہوتی ہے. دیکھو یہ حدیث کو دیکھو, فعلیک بالجماع, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لازم ہے کہ تم جماعت کو لازم رکھو, جو مسلمانوں کی جو جماعت ہے نا ان کے ساتھ لازم رکھو. فإنما یاکل الذئب القاسیہ, کیونکہ جو
بکری جو بھیڑیا ہوتا ہے نا، بھیڑیا، وہ اس بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتا. مطلب اگر آپ ایسے مسلمان ہو جو سب سے الگ 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 رہتے ہو، مل جل کے نہیں رہتے ہو، ملنا جلنا، سب کے ساتھ ملنا جلنا نہیں ہے نا، تو شیطان ایسے لوگوں کو ہی حملہ کرتا ہے. جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی نا بکری، شیطان اس کو ہی حملہ کرتا ہے. مطلب کیا آپ ایکسپوزڈ ہو. کیا ہم سب انسان ہیں نا، ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا بیٹھے بات کرے، ہمت ملتی ہے دل کو، نماز پڑھتے ہیں سب لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں، ہمت ملتی ہے. آف کورس جس کے اندر دل میں جذبہ ہے وہ اکیلے کہیں پہ ہو تو بھی ٹکا رہے گا، ایسی بات نہیں ہے کہ ختم ہو گیا اس کا معاملہ، لیکن خطرے میں ضرور ہے. سیفر کون ہوتا ہے، زیادہ سیف کون ہوتا ہے؟ جو ریوڑ سے جڑا ہوا ہے. ہاں تو یہاں پہ کیا ہے، ایک اجتماعیت میں کہ لازم پکڑو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ بتایا. اچھا ایک بات میں بتا دوں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول، انہوں نے کہا الجماعت ما وافق الحق ولو كنت وحدک، کہ جماعت وہ ہے جو حق کے مطابق ہو چاہے تم اکیلے کیوں نہ. یعنی جماعت کو لازم پکڑو تو یعنی کیا مطلب، یہ نہیں کہ زیادہ لوگ جو ہے وہ بھی صحیح وہی صحیح. جماعت کو لازم پکڑو یعنی حق جو کہہ رہے ہیں نا ان کو لازم پکڑو، چاہے کوئی کم تعداد میں ہو. کہیں پہ کوئی ایک اکیلا آدمی حق پہ ہے، اس کے ساتھ رہو، حق پہ جو آدمی اس کے ساتھ رہو. تو وہ کہتے ہیں کہ جماعت جو حق کے مطابق ہے وہ جماعت ہے، چاہے تم کہیں تم اکیلے کیوں نہ ہو. یہ بات کو سمجھنا ہے نا. کچھ لوگ کیا ہے نا، جماعت سے مطلب مراد یہ زیادہ لوگ ایسا بولتے ہیں، تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی. ہاں یہ ابن مسعود کا قول اس مس انڈرسٹینڈنگ کا جواب ہے. چلو ابھی ایک سوال آپ کے لیے، اجتماعیت کیا صرف صحیح عقیدے والوں کے ساتھ ہے یا غلط عقیدے والوں کے ساتھ بھی اجتماعیت ہو سکتی ہے؟ اجتماعیت جو کلیکٹیو چیز ہے، کلیکٹیو مل کر رہنا، صرف صحیح عقیدے والوں کے ساتھ ہے یا غلط عقیدے والوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے؟ فرسٹ، صرف صحیح عقیدے والوں کے ساتھ. سیکنڈ، صرف سب مسلمانوں کی اجتماعیت. اور تھرڈ، دونوں کی اپنی ضرورت ہے. چلو کیا صحیح جواب ہے؟ دونوں کی اپنی ضرورت ہے، صرف صحیح عقیدہ یا سب مسلمان؟ کیا ہے صحیح جواب؟ 3 2 1 اینڈ بولنگ. ریزلٹس آپ کی اسکرین پر. 60% والے لوگ بول رہے ہیں کہ صرف صحیح عقیدے والوں کے ساتھ، 13% بول رہے ہیں سب مسلمانوں کی اجتماعیت ہے، اور 27% بول رہے ہیں دونوں کی اپنی ضرورت ہے. اوکے چلو دیکھتے ہیں صحیح چیز کیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں صحیح چیز کیا ہے، انشاءاللہ آپ کو پروف کے ساتھ بتاتا ہوں. تو دیکھیے دونوں کی اپنی ضرورت ہے، یہ صحیح ہے. کیوں؟ جیسے دیکھیے صحیح عقیدے والوں کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنا، دعوت پہنچانا صحیح ہے. سارے اہل السنہ کے ساتھ جب کوئی مصیبت آتی ہے اہل سنت پر تو سب اہل السنہ مل کر سامنا کرتے ہیں اہل البدع کا. ہاں یا اہل السنہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ شیعہ کے سامنے سنی. تو ایسے بعض جگہوں پہ شیعہ سنی جب ایشوز ہوا تو سارے سنیوں نے مل کر کوئی چیز کا سامنا کیا اہل السنہ نے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارے مسلمانوں پہ کوئی چیز آن پڑی ہے، ہوتا ہے ایسا، سارے مسلمانوں پہ کوئی چیز آ گئی تو سارے مسلمان مل کر کوئی اس کا سامنا کرے. انما المومنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارے اہل امن کی اجتماعیت ہوتی ہے، جیسے حلف الفضول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ زمانے جاہلیت میں ایک ایسا اگریمنٹ ہوا تھا کہ سارے قبیلے والوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی پہ ظلم ہونے نہیں دیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آج بھی ایسا ہے، ایسی کوئی چیز ہو تو میں اس میں ضرور شریک ہوں گا، میرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ پیاری ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، اور یہ نبوت کے بعد بلکہ آخری دور میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک اجتماعیت ہوتی ہے سارے انسانوں کی، جیسے مان لو کہ کوئی پینڈیمک ہے تو سارے انسان مل کر کے اپنے ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہے، یا ایھا الناس جو کہا اللہ نے کہا ہے انسانوں. تو اپنے اپنے لیول کی اجتماعیت ہے، لیکن جو صحیح عقیدے والوں کی اجتماعیت ان کے فائدے ہم گن رہے ہیں، اور ان کے یہ سب ہم فائدے دیکھ رہے ہیں. ہاں کیا فائدے دیکھ رہے ہیں صحیح عقیدے والوں کی اجتماعیت کے؟ میں آپ پیچھے سے آتا ہوں. نمبر 1 پہلی چیز کہ علماء کی طرف رجوع کرو تو معلوم پڑتا ہے. نمبر 2 کہ دین کی دعوت پہنچانے میں ساتھ دینا، علم حاصل کرنے میں، صحیح علم حاصل کرنے میں. ہاں اور صحیح عقیدے والوں کی جو اجتماعیت ہے وہ چیز ہم نے دیکھے برابر. ہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، سنن نسائی میں حدیث ہے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، مطلب اللہ کی مدد ہے جماعت کے ساتھ، جو مل کے کرتے ہیں اس میں اللہ کی مدد ملتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے
کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَ يَرْقُدُ، کہ شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے جو جماعت سے الگ ہوتا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ دوڑ رہا ہے. جو جماعت سے الگ ہو اس کے ساتھ شیطان ہو جاتا ہے. یعنی شیطان سے بچنے کے لیے بھی ہمیں مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے ان میں رہنا چاہیے ساتھ میں. اور یہاں پہ جب صحیح عقیدے والوں کی اجتماعیت کو ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نکاح کے معاملے میں دیندار لوگوں سے شادی کرو. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، دیندار سے شادی کرو، تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، یعنی تم کامیاب ہو جاؤ. دیندار سے شادی کرو. تو کون؟ شرک والی، بدعت کرنے والی. ہاں، شرک کرنے والی سے کروں گے، بدعت کرنے والی سے کروں گے. یا لڑکا، شرک والا لڑکا، بدعت کرنے والا لڑکا، ہاں، گمراہیوں پر چلنے والا لڑکا. ایسا لڑکا چاہیے، ایسی لڑکی چاہیے، ایسا رشتہ چاہیے تو نہیں. اللہ. اور دوستی بھی ایک ٹاپک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل علی دین خلیلی، ایک شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُم مَن يُخَالِلُ، تم میں سے ہر کسی کو دیکھنا چاہیے کسے دوست بناتے ہو اپنا. ہاں، تو یعنی یہ سب ٹاپک سے ہم نے کیا بات کی ہے؟ لیبل لگانے کے کئی اسلامک فائدے ہیں، کئی پریکٹیکل طور پہ فائدے ہیں. ہم نے دونوں چیزیں دیکھی. اب آتے ہیں سوال، اصل پرابلم کیا ہے؟ اصل پرابلم کیا ہے؟ یہ دیکھو اس آیت. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یقیناً وہ لوگ جو دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور بن جاتے ہیں گروہ گروہ. کن کی بات ہوتی ہے؟ ہو رہی ہے جو لوگ فرقوا دینہم، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے جو لوگ ہیں، ایک حصہ لے لیتے ہیں، دوسرا حصہ چھوڑ دیتے ہیں. کسی نے اہل بیت کا لفظ لے لیا، اس کی میننگ نہیں لی، باقی سب چھوڑ دیے. رضی اللہ عنہم صحابہ کے بارے میں آتا ہے، وہ چھوڑ دیے. اہل بیت میں مانتے ہیں. ہاں، اہل بیت میں وائفز آف دا پروفیٹ کو نہیں مانتے، اس کی میننگ خود کی. کچھ لوگوں نے وسیلہ لفظ لے لیا قرآن سے اور اس کی معنی جو دیا ہوا ہے قرآن حدیث میں اس کو چھوڑ دیا. ہاں، کسی نے کچھ ایسے فرق دینہم ملے گا. صحیح لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو پورا دین میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرق دینہم والے لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ لستا منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اللہ انہیں بتائے گا اس چیز کے تعلق سے کہ انہوں نے کیا کیا اس کی حقیقت کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا. تو یہاں پر کیا ہے؟ اس آیت کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس گروہ سے نہیں ہے؟ ذرا بتاؤ. یہ میں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس گروہ سے نہیں ہے؟ نمبر 1، کسی بھی دین کے نام میں بننے والے گروہ سے نہیں ہے. یعنی دین کے نام میں جو گروہ بنتا ہے اس سے نہیں ہے. اور سیکنڈ آنسر، ان گروہ سے نہیں ہے جو دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. کس چیز سے تعلق نہیں ہے؟ یہ آیت دین بھی آپ کے ساتھ. آیت پڑھو اور جواب دو. یعنی اوپن بک ایگزام ہے. آپ آیت پڑھ کے اس میں سے جواب دو کس سے تعلق نہیں ہے. دین کے نام میں کوئی بھی گروہ بنتا ہے اس سے تعلق نہیں ہے، یا اس سے تعلق نہیں ہے جو دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. 3. اچھا چلو پڑھ لو یار، 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ ہم دیں گے اس کو. پڑھ لی جائے تو جواب. کس گروہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لستا منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. کن سے تعلق نہیں؟ 3 2 1 اینڈ کھولے. ریزلٹس آپ کی اسکرین پر. 88% اسٹوڈنٹ بول رہے ہیں کہ اس گروہ سے کوئی تعلق نہیں جو دین کے ٹکڑے ٹکڑے کا. بالکل صحیح جواب. 12% بول رہے ہیں کسی بھی گروہ سے تعلق نہیں. ایسا نہیں دیا ہے کسی بھی گروہ سے تعلق. یہاں پہ دیا ہے جو فرقوا دینہم کر رہے ہیں. فرقوا دینہم دیکھو ہائی لائٹ کر کے بتائیں. اصل پرابلم یہ ہے، فرقوا دینہم، یہ ہے اصل پرابلم. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. تو آئیے لیبل میں جو اصل پرابلم کیا ہے کہ قرآن و حدیث میں خصوصیات کی بنیاد پر لیبل لگانا ملتا ہے. سلف نے بھی صرف اہل السنہ لیبل نہیں لگایا، صرف مسلم لیبل نہیں لگایا، اہل السنہ لیبل بھی لگایا. تو لیبل کے کئی سارے فائدے ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا. اب اس میں کچھ احتیاط. سب سے پہلے کہ اپنے علاوہ سب لوگ کافر ہیں ایسا کرنا غلط ہو گیا. تکفیر کے ٹاپک میں ہم یہ ڈیٹیل میں کور کریں گے. مسلمانوں کی بھائی چارگی کو نہیں بھولنا ہے. نمبر 2، صرف لیبل لگانے سے جنت نہیں مل جائے گی. صحیح ایمان صحیح عمل ہونا بھی ضروری ہے.
اور نمبر 3 جو جہاں کہیں سارے سنسیئر لوگ ہیں نا وہ اسی کامیاب گروہ کا حصہ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہیں اور کسی اور فرقے میں ہوتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہے, ان کے سامنے کلیئر نہیں ہوا, حق واضح نہیں ہوا, حق کی پیروی کرتے ہیں, جہاں مل جائے فالو کرتے ہیں, تو وہ سب کے سب اسی گروہ کا حصہ ہے. یہ بھی بات کو سمجھ سکتے. تو آئیے اب سوال آتا ہے آج کے دور میں جو اہل السنہ ہے, جو صحیح لوگ ہیں, وہ کون لوگ؟ یہ سوال میں سب یہ فرقے ہیں, اتنے سارے فرقے, کچھ کا نام یہاں پہ بہت سارے فرقے ہیں. تو اب یہ فرقوں میں گروہ میں کون صحیح لوگ ہیں؟ تو آپ یاد رکھو وہ لوگ صحیح ہیں جو توحید پہ رہیں گے اور جو بدعت شرک کو غلط بولیں گے. شرک کرنے والے صحیح نہیں ہو سکتے. جو سنت پہ چلتے ہیں, چلنا سکھاتے ہیں, بدعت کو غلط بولتے ہیں, بچنا سکھاتے ہیں. جو صحیح حدیث پہ چلنا سکھاتے ہیں, ضعیف و موضوع حدیث کو غلط بتاتے ہیں, اس پہ چلنا غلط ہے. علماء کو رسپیکٹ کرنا سکھاتے ہیں لیکن کسی بھی عالم کی بات کو قرآن و حدیث کے اوپر نہیں رکھتے. جو اوپر رکھتے ہیں وہ غلط ہے. صحابہ اور سلف کے منہج پہ چلنا سکھاتے ہیں, صحابہ اور سلف کے مقام کا انکار نہیں کرتے. جو علم حاصل کرنا سکھاتے ہیں, جہالت سے دور رہنا سکھاتے ہیں. جو دعوت میں سب سے پہلے عقیدے کی دعوت, توحید کی دعوت سب سے اہمیت دیتے ہیں, اور جو دعوت کے اندر بعض لوگ جو کچھ بھی بتاتے ہیں, کچھ بھی بیان کرتے ہیں دین کی دعوت کے نام میں, وہ غلط ہے. اب یہ سوال امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اس حدیث میں کہ ایک گروہ رہے گا ظاہرین علی الحق, واضح طور پر وہ حق پر ہوگا, وہ گروہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم, اگر وہ اہل حدیث نہیں ہے تو مجھے نہیں معلوم کون ہے. انہوں نے کہا اہل حدیث نہیں ہے تو مجھے نہیں معلوم کون ہے. تو میں آپ سب کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں اہل الحدیث کے تعلق سے کہ اہل الحدیث آج اگر اسٹڈی کروا تو آپ دیکھو گے وہ لوگ ہیں جو توحید پر رہتے ہیں, شرک کو غلط ہوتے ہیں. پوری یعنی دعوت توحید. آپ اگر 100 لیکچر سن لو اہل حدیثوں کو کہ تو نارمل آپ کو ملے گی توحید پہ چلنا ہے, شرک سے بچنا ہے, سنت پہ چلنا سکھاتے ہیں, بدعت پہ چلنا غلط بتاتے ہیں, صحیح حدیث پہ چلنا سکھاتے ہیں, ضعیف و موضوع حدیث پہ نہیں چلنا ہے, علماء کو رسپیکٹ کرنا ہے لیکن کسی بھی عالم کی بات کو قرآن و حدیث کے اوپر نہیں رکھنا ہے, صحابہ سلف پہ چلنا ہے, ان کے منہج پہ چلنا ہے, ان کے مقام کا انکار کرنا, اس کو صحابہ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, علم حاصل کرنا سکھاتے ہیں, جہالت سے بچنا سکھاتے ہیں. یعنی ساری چیزوں میں یہی نہیں, ایسے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کو صحیح فارمولا یہاں ملے گا. اب جو امام احمد بن حنبل کا جواب تھا کہ لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری عنہم, تو اگر آج بھی سوال پوچھا جائے تو آج بھی یہ جواب ہے. اور اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ اہل حدیث نام, اگر آپ اہل حدیث نام دیکھو گے تو سب سے پہلے ایک چیز دیکھو, ایک مثال سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر تم نے گاڑی کی, آپ نے سروسنگ کرائے, گاڑی اچھی چلنے لگی, پرفارمنس اچھا ہو گیا, پھر گاڑی بہت چلانے کے بعد پھر سے اس کا پرفارمنس خراب ہو گیا, تو کیا کرنا پڑے گا؟ ٹائم کم ہے تو میں پول آپ کو نہیں دے رہا ہوں, ہاں ٹائم اگر ٹائم کم ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ پرفارمنس خراب ہو گیا نا تو پھر سے سروسنگ کرانی پڑے گی, ظاہر سی بات ہے نا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اہل السنہ کا جو نام ہے, آج کچھ شرک کرنے والے, بدعت کرنے والے لوگوں نے کہا ہم ہیں اہل السنہ, اپنے اوپر انہوں نے وہ نام کو مونوپولائز کرنے کی کوشش کی. تو پہلے ایسا ہوتا تھا اہل السنہ کے علاوہ ایک اور نام جو چلتا تھا وہ ہے اہل الحدیث. اگر آپ دیکھو گے کہ جیسے مثال کے طور پر امام ترمذی نے کہا سمیت محمد ابن اسماعیل یقول, میں نے محمد ابن اسماعیل کو کہتے ہوئے سنا. محمد ابن اسماعیل کون؟ امام بخاری. سمیت علی ابن مدینی, علی ابن مدینی سے انہوں نے سنا. علی ابن مدینی کون؟ امام بخاری کے ٹیچر. یقول وذکر هذا الحدیث, اور اس حدیث کو ذکر کیا. کون سی یہ حدیث؟ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق. یہ حدیث کو امام بخاری کے ٹیچر علی ابن مدینی نے ذکر کیا. فقال علی ابن مدینی نے کہا ہم اہل الحدیث, یہ اہل الحدیث ہے. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز, یہاں پر صحیح بات کیا ہے کہ جیسے ہم یہ قول محمد ابن ادریس الحنبلی الرازی, انہوں نے کہا ولا يلحق اہل السنہ الا اسم واحد, اہل السنہ کو ایک نام سے جانا جاتا ہے, وہ اصحاب الحدیث, اور وہ ہے اصحاب الحدیث. تو یہ نام کامن تھا. اگر آپ دیکھو گے جامعہ ترمذی میں سرچ کرو گے 82 جگہوں پر آپ کو نام ملے گا اہل الحدیث, 82 جگہوں پر کہ اہل الحدیث یہ کہہ رہے ہیں, یہ کامن نام تھا. اور اہل الحدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کو ماننے والے, یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, فعل, تقریر. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیونکہ قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے, اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا, کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین حدیث کو یعنی کہ قرآن کو نازل کیا کتابا متشابہا, ایک ایسی کتاب جس کی آپس میں آیتیں ایک دوسرے سے
جو آپس میں ملتی جلتی ہے. ہاں تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کو بھی حدیث کہا گیا. تو جب اہل الحدیث کہا جاتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ان خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین حدیث ہے اللہ کی کتاب. تو اہل الحدیث سے مطلب قرآن اور حدیث پہ چلنے والے. یہ پہلے سے نام چل رہا تھا ارلی ٹائمز. لیکن جب اہل السنہ کا نام جب اس طرح سے بعض لوگ یوز کرنے لگے، حالانکہ الحمدللہ IIC جو ہمارا ادارہ اسلامک انفارمیشن سینٹر، ہم نے ایک میگزین شروع کیا کئی سال پہلے، آج ماشاءاللہ مور دین 10 ایئرز ہو گئے، اہل السنہ نام. یعنی کہ ہم یہ کلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل اہل السنہ ہم اہل الحدیث ہیں، یعنی اہل الحدیث ہی اصل اہل السنہ ہے. جو اہل شرک کہتے ہیں نا ہم اہل سنت ہیں، وہ ان کا ٹائٹل غلط ہے، ان کا کلیم غلط ہے. تو ایک چیز ہم نے واضح کی یہاں پر. اب سلفی کون ہے؟ سلفی کا مطلب اہل الحدیث کے لیے یونانیمس طور پہ، یعنی اتفاق کے طور پہ عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر. سلف کا مطلب کیا ہے؟ پچھلے لوگ. خلف کا مطلب بعد میں آنے والے. ہاں خلف بعد والے، سلف پچھلے. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیر امتی قرنی، میری امت کا سب سے بہترین زمانہ ہے میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا. یہ جو 3 زمانے ہیں انہیں عام طور پہ سلف کہا گیا. اور یہ تو جو 3 زمانے ہیں انہی کے راستے پر بعد والے بھی چلے، تو یعنی اس راستے پر چلنے والے وہ لوگ ہیں جو سلفی لوگ ہیں. ہاں اور جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول کی مخالفت کرے حق واضح ہونے کے بعد بھی، اور يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر اور راستہ اپنائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا ذکر کی ہے. تو یہ جو مومنوں کا راستہ ہے، اس راستے پر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اسی راستے پہ تابعین، اسی راستے پر سبل نہیں ہے نا، سبیل ہے، سنگولر ہے، جمع کا صیغہ نہیں ہے، پلورل نہیں ہے. سبیل المومن، مومنوں کے راستے نہیں، راستہ. اسی راستے پہ وہ لوگ چلے، اسی راستے پہ ہمیں چلنا ہے. تو یعنی کہ یہ سلف کے راستے پر ہم سب کو چلنا ہے، یعنی ہم سب کو بھی سلفی ہونا چاہیے. اب ایک آخر میں سوال، میں یہ آخر سوال سے پہلے آپ سب کے لیے کچھ یہ آخری سوال کے بعد کچھ چیزیں واضح کروں. عام انسان کیا کرے؟ نمبر 1، علماء کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خود علم حاصل کریں، فرسٹ آپشن. سیکنڈ، خود بھی علم حاصل کرے، صحیح منہج والے جو علماء ہے، ہاں کہ جو علماء ہے وہ صحیح منہج کے علماء کو معلوم کریں، ان کے ساتھ جڑیں. اور تھرڈ، اس کے خاندان علاقے میں جو بھی جس عالم کی بات مانی جاتی ہے ان کی بات مانیں. کیا کریں عام آدمی؟ آپ لوگ بتاؤ. بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیا کرے عام آدمی؟ 3 2 1 اینڈ بولے. واو، 100% لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے. بہت خوشی ہوئی مجھے جان کر، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. 100% لوگوں نے صحیح جواب دیا. اور صحیح جواب کیا ہے؟ خود بھی علم حاصل کرے، صحیح منہج والے جو علماء ہے ان کے ساتھ جڑیں. اب میرے برادرز اینڈ سسٹرز سنو بھی، بہت غور سے سنو، میں آپ کو دل سے بات بتاتا ہوں. دیکھو بھائی، علماء کی طرف عام آدمی کو رجوع کرنا ہے. علماء میں سب الگ الگ ٹائپ کے علماء ہیں، لیکن آپ کو صحیح منہج والے علماء ملیں گے. ایک آپشن صحیح ہوگا ہی ہوگا، سب کے سب غلط نہیں ہو سکتے. آج آپ اگر دیکھو گے نا کہ کون سے وہ علماء ہیں جو توحید والے ہیں، سنت پہ چلتے ہیں، شرک کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، بدعت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہاں تک کہ تکلیفیں سہن کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، کیونکہ اپ فرنٹ دعوت دیتے ہیں. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کیسے ہوتے ہیں معلوم ہے؟ کچھ لوگ ان کو بس اچھا دکھنا ہے، سب کو اچھے لگے. شرک کرنے والوں کو بھی اچھے لگتے ہیں وہ لوگ، بدعت کرنے والوں کو بھی اچھے لگتے ہیں، صحابہ کو گالی دینے والوں کو بھی اچھے لگتے ہیں. سب کو اچھے لگنا ہے، ان کو چاہیے ہاں میں سب کو اچھا لگوں. ان کو یہ نہیں چاہیے کہ کسی کو میں غلط بولوں گا نا تو برا لگے گا. ایسے لوگ ہیں آج، خاص طور سے انٹرنیٹ کی دنیا میں ایسے لوگ ہیں. تو آج کون لوگ ہیں جو شرک کے خلاف کھڑے ہیں، اب فرنٹ دعوت دیتے ہیں. آپ اگر اہل حدیث الحمدللہ علماء کے بیانات سنو گے نا، کلیئر کٹ توحید، یہ شرک، یہ سنت پہ چلنا، یہ بدعت کرنا، کلیئر کٹ. ہاں یہ چیز پر یعنی کہ کلیئر کٹ موقف ہے، اور الحمدللہ صحیح منہج کے لیے کھڑے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی ہے نا کہ ایک گروہ رہے گا، وہی پیشن گوئی یہاں الحمدللہ پوری ہوتی دکھ رہی ہے. سب چیز میں صحیح حدیث پہ چلنا ہے، ضعیف حدیث موضوع حدیث پہ نہیں چلنا ہے، صحابہ سلف کے فہم پہ چلنا ہے، کسی بھی عالم کی بات کو قرآن حدیث سے اوپر نہیں رکھنا ہے.
یہ سب چیز اسماء و صفات میں تعویل نہیں کرنا ہے. خوارج کا راستہ جو تکفیر کا راستہ ہے وہ نہیں لینا ہے. ساری چیز آپ کو صحیح فارمولا ملے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے. بارک اللہ، بہت بڑی چیز ہے. ایسا گروہ الحمدللہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ سے توحید کا کام کر رہے ہیں، قرآن سنت کا کام کر رہے ہیں. اور یہ خیر خائی. دیکھو کیا ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ہیں نا، ان کو جو چاہیے نا کہ سب لوگ لائک کرے، ہاں سب لوگ لائک کرے ہمیں. تو شرک کرنے والوں کو بھی میں برا نہیں لگوں، کسی کا دل نہیں دکھے. شرک کرنے والے کو بھی بھائی یہ کیا ہے معاملہ؟ اگر کوئی غلط کا بچہ، اگر اسٹوڈنٹ غلط لکھ رہا ہے 2+2 5 لکھ رہا ہے اور میں اس کو کریکٹ کروں گا، نہیں بیٹا 2+2 4 ہے، تو اس کو برا لگے گا. یہ کوئی خیر خواہی نہیں. تو الحمدللہ آج وہ علماء ہے. عام آدمی کو علماء کی طرف رجوع کرنا ہے، لیکن یہ علماء بھی آپ کو انسانی ملنے والے ہیں. یہاں کوئی فرشتے نازل ہو کے نہیں آئے. تو یہاں پہ کیا کرنا چاہیے نا کہ ہمیں، ہمارے لیے ضروری کہ ہم علماء سے کنیکٹ ہوں. اور یہ جو نیا موقف آج پیدا ہوا ہے نا کچھ ٹائم سے، بولے کہ نہیں نام ہی نہیں ہو سکتا، مسلم کے علاوہ نام لگانا غلط ہے. پہلے تو ہم نے دیکھا کہ وہ مسلم کے علاوہ نام لگانا خصوصیات کی بنیاد پر نام لگانا ملتا ہے. 1400 سال سے امت لگاتے ہیں یہ نام. جو لوگ کہتے ہیں نام ہی لگانا غلط ہے، وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں نا کہ صرف مسلم نام لگا کر کے پرابلم سالو ہو جائے. مطلب کیا کوئی شرک کرنے والا، بدعت کرنے والا سب کہے کہ ہم صرف مسلم ہیں تو پرابلم سالو ہو جائے گا؟ پرابلم سالو تب ہوگا جب شرک کو روکو، بدعت کو روکو. اور روکیں گے کیسے؟ اگر ہم اپفرنٹ بات ہی نہیں کریں گے تو روکیں گے کیسے؟ روکیں گے کیسے پھر؟ تو میرے برادرز سسٹرز، یہ ہے صحیح منہج و طریقہ میں نے آپ سب کے سامنے ایک رکھا. اب میں آپ سب کو ایک موقع دیتا ہوں. دیکھو میں جانتا ہوں اس ٹاپک پہ کچھ لوگ کافی کنفیوزڈ ہوتے ہیں، تو آپ لوگ فریلی اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اس موقع کو جانے نہ دو، بلکہ ڈسکس کرو. اور ہم لوگ کیا کریں گے، ابھی 1:10 تک ڈسکس کریں گے، یعنی کہ ہمارے پاس 15 منٹ ہے. 1:10 کو ہم یہ کلاس اینڈ کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. کسی کے پاس بھی سوال ہو تو پلیز اپنا ہاتھ اٹھائے. فیصل سید صاحب، آپ نے آپ کو انمیوٹ کرے پلیز. اس کے بعد میں سسٹر ہمنا شین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو وعلیکم زید السلام بھائی ورحمۃ اللہ. آپ کو اہل حدیث بولنا ہے یا سلفی بولنا ہے یا مسلم بولنا ہے؟ کنکلوژن کیا ہے؟ ٹھیک، دیکھیے کیسا ہے معاملہ کہ اہل الحدیث جہاں پہ جو ورڈ زیادہ چلتا ہے، تو ہمارے ایریا میں، انڈیا میں اہل الحدیث نام سے جانے آتے ہیں. گلف میں آپ جاؤں گے تو وہاں سلفی نام سے زیادہ جانے آتے ہیں. جو نام سے زیادہ جانے جائیں وہ بات ہے. جیسے گاڑی کی سروسنگ کی مثال دی، صحابہ سلف نے، انہوں نے یہ شروع کیا اہل السنہ کا نام، وہ نام سے جانے جاتے تھے. ہاں، اب جہاں پہ اہل السنہ، اگر آپ کہو گے نا کسی کو کہ میں اہل سنت میں سے ہوں، تو وہ سمجھیں گے کہ آپ بریلوی مکتبہ فکر جو شرک و بدعت کو پھیلاتا ہے، آپ اس کے ہو، ایسا مانیں گے عام طور پہ. تو جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بار میں ایک روڈ پہ تھا اور کسی وجہ سے میں ایک لفٹ لے رہا. الحمدللہ کچھ 3-4 مسلمان آئے، انہوں نے مجھے لفٹ دی اور گاڑی میں باتیں ہوئی ان کے ساتھ میں نے ان کو بریفلی توحید، سنت، اتباع سنت، یہ سب منہجی کچھ ٹاپکس کور کیا مختصر طریقے سے. وہ لوگ متاثر تھے. تو میں نے جاتے جاتے کیا کہا ان کو، کہا کہ اپنے ایریا میں جو اہل حدیث آپ کو مسجد ملے گی، اہل حدیث علماء ملیں گے، آپ ان کی طرف جا کے ریفر کرو. اگر میں کہتا کہ آپ جاؤ کوئی بھی مسلمان کے پاس جاؤ، عالم کے پاس جاؤ، وہ ہو سکتا ہے بریلوی عالم کے پاس جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ شرک کرنے والے عالم، بدعت کرنے والے عالم، کہیں بھی جا سکتے ہیں نا. تو رہنمائی کے لیے، جیسے وہ صحیح ہاسپٹل والی مثال تھی نا کہ پیشنٹ جا کے دم توڑ رہا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ غلط ہاسپٹلز ہیں. تو صحیح ہاسپٹل کو کہیں گے نا کچھ نام لگاؤ، اور ہم سب کو کہیں گے بھئی یہ صحیح ہاسپٹل ہے، وہاں جاؤ. تو ایسے پیشنٹ جو ہاسپٹل میں جا کے مرے گا نا تو جان جائے گی. یہاں پہ تو آخرت جانے والی بات ہے. جو آج ایسے عالموں کے نام میں ایسے لوگ ہیں نا، آج ہی نہیں 1400 سال سے ہیں، جو گمراہ کرتے آئے ہیں لوگوں کو. ہاں، گمراہ کرتے آئے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو دین کے نام میں جو شرک کرنا سکھاتے ہیں، بدعت کرنا سکھاتے ہیں، اس کے لیے دلیل دیتے ہیں، غلط دلیل ہے، فیک دلیل ہے، جو عام آدمی ہو سکتا ہے کئی بار نہیں سمجھ پائے گا. تو پھر یہاں کیا معاملہ ہے؟ یہاں پہ ایک نیسیسری چیز ہے میرے بردرز اینڈ سسٹرز کہ ہم لوگ اس میں خود دعوت دے کر کنیکٹ کریں. جیسے کوئی اگر مجھ سے متاثر ہے، میں اسے کنیکٹ کرتا ہوں کہ آپ اہل حدیث علماء کی طرف جاؤ، ان کی طرف ریفر کرو. تو پھر کیا ہوا کہ عام آدمی کو کہاں جانا ہے؟ علماء کی طرف ریفر کرنا ہے. ہاں، یہ چیز سے یہ بات واضح ہوتی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. فیصل بھائی، واٹ ڈو یو تھنک؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں زید بھائی، یو آر ایبسلیوٹلی کریکٹ. جزاک اللہ خیر. سسٹر ہمنا شین، آپ کو انمیوٹ کیا گیا. یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، آپ نے ابھی جو بتایا تھا نا، جیسے دیکھیں ہم حدیث کے حساب سے تو ہم پوچھ ہی نہیں رہے ہیں، پر آپ نے جو ابھی صحیح غلط کے بارے میں بتایا تھا نا،
जो आपने भी क्वेश्चन उसमें पढ़ा रहे थे आप हमें, तो हमने पूरा तो नहीं सुना था, पर जैसे कि हम अभी इल्म के बारे में हम इतना जानते नहीं है, पर ये कि कुछ पूछना चाहते हैं जो चीज डाउट थी, क्योंकि हम सवाल एक जवाब मिनट, की क्लास माजरत मेरी लेना बहन, चाहते हैं। माजरत मेरी बहन, आपकी आवाज थोड़ी है ना जी बहुत कम आ रही है। जी जी, अब मेरे सही आ ख्याल रही से है? बहन को थोड़ा ना सा एक सर जनरल क्वेश्चन है, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है शायद। नहीं नहीं, जो गलत सर ने बोला था ना, जो अभी गलत चीज थी वो सही चीज थी, उस टॉपिक पे हमें पूछना था। हाँ जी पूछिए। जैसे कि कोई या किसी मतलब मतलब कोई किसी के साथ जैसे गलत करता है या कुछ कहता है, तो उस चीज के चक्कर में अपन क्या कर सकते हैं? उसको समझा सकते हैं कि या तुम गलत हो एक जगह कि नहीं, ये चीज। शकील भाई क्या सवाल है, आप बता सकते हैं? सवाल बहुत ये है कि माजरत। अगर कोई कोई इंसान कोई गलत काम करता है तो क्या हमें उसे समझाना चाहिए कि नहीं चाहिए कि वो किस गलत कर रहा है? तरीके से समझाना चाहिए वो जी, गलत है? समझाना चाहिए, और उस तरीके से समझाना चाहिए जिससे उसके लिए आसान हो जाए सही बात को कबूल करना। हाँ, हमें उसके सामने इंशाल्लाह बात रखनी चाहिए, खैर खाई से रखना चाहिए, बताना चाहिए। कुछ लोग क्या होता है ना, कुछ लोग जो होते हैं ना, नहीं बताते। ये खैर खाई नहीं, सही खैर खाई बताओ, जो गलत है उसके सामने रखो, लेकिन अच्छे से बताओ, लेकिन बताओ। हाँ जी, इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट शकील भाई। सिस्टर मरियम गजाला, आपको अनम्यूट किया गया, प्लीज। सुफिया खान, अपने आप को अनम्यूट करें, वरना ओके। शेख साहब, आपने अभी थोड़े टाइम पहले कोई हदीस सुनाई थी कि जो बिदती शख्स शकील होते भाई आप हैं उनके सुनिए साथ, जरा। हाँ बिदती ओके। शख्स जो है उसके साथ बैठने से भी अवॉइड करना चाहिए। तो हम लोगों ने उस वक्त में जब हम दीन का नहीं था इतना मालूम, तो जो शादियां कर ली हैं वो ऐसे लोगों में कर ली हैं जो नहीं है सल्फी। तो फिर अब क्या किया जाए? इतना ज्यादा क्लैश आ जाता है चीजों के दरम्यान में बहुत सी जगहों पे। सॉरी, मैं थोड़ा कुछ डाइवर्टेड था, क्या था सवाल शकील भाई? सवाल ये था कि अभी समझ में आया कि सही और गलत क्या है, लेकिन जब नहीं पता था तो कुछ बहनों ने या कुछ भाइयों ने ऐसे रिश्ते कर लिए, शादी, जहाँ पे वो लोग बिदती है। तो अभी क्या किया जाए? देखिए, जिंदगी इम्तिहान है, जिंदगी इम्तिहान है, कुछ ना कुछ इम्तिहान तो आना था। जो चीज हुई वो तो पहले से लिखी थी। अभी ये सोचे आदमी कि जो गया वो तो गया, अभी क्या? तो आप ये, मैं आपको बताऊं, खैर खाई के साथ आप कोशिश करें कि अगर दोनों स्पाउसेस में से कोई एक को सही रास्ता समझ में आया ना, वो दूसरे की हिदायत का जरिया बने। कोशिश करे, प्यार से, मोहब्बत से दुआ करे उसके लिए, स्टेप बाय स्टेप, दलाइल के साथ, प्रूफ के साथ, खैर खाई के साथ, दिल से। देखिए, याद रखिए कि एक चीज जो बहुत बड़ी रुकावट होती कई बार, वो होती किस तरह से लोग पेश करते हैं बात को। तो कभी कभार ऐसा होता है कि सामने वाला समझना चाहता है लेकिन उसकी ईगो हर्ट हो जाती है, फिर वो गलत रिएक्शन दे रहा होता है। तो अगर कोई गलत रिएक्शन पे आए तो उसे कूल करना चाहिए, उससे ठंडा करना चाहिए, और अपनी बात अच्छी तरह से रखने की कोशिश करना चाहिए। और कभी खुद की बात नहीं समझ रहे हैं तो हो सकता है कोई वीडियो चलाएंगे, कोई आलिम की बात, कोई एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी की बात समझ में आ जाए, बहुत कोशिश करना चाहिए। हो सकता है किसी के साथ बैठकर देखेंगे, किसी के साथ बताएंगे। कभी कभार ऐसा होता है सामने वाले के पास एक वैलिड सवाल होता है, उसका जवाब नहीं पता है, दीन की दावत देने वाले को जवाब नहीं मालूम है, और वो उस सवाल को सप्रेस कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो जो सवाल वैलिड हो उसका जवाब मालूम करना चाहिए, नहीं मालूम हो तो मालूम करें इंशाल्लाह, और सिंसियर एक तौर पर कोशिश करें। बहुत सारी मिसालें ऐसे लोगों की जिनके स्पाउसेस सही नहीं थे और वो सही रास्ते पे आ गए, वो हिदायत का जरिया बने, अपने जोड़े के लिए, शौहर के लिए, बीवी के लिए हिदायत का जरिया बने। ऐसी बहुत सारी मिसालें। तो ये सोचें कि इंशाल्लाह मैं भी उन मिसालों में से एक मिसाल में रहूं। लेकिन कुछ लोग कैसे है ना, ऑपोजिट साइड क्या बोलते हैं मालूम है? बोले कि मुझे मालूम है शिर्क करने वाला हस्बैंड है, इसका जो जोड़ा प्रपोजल आया है, लड़का शिर्क करने वाला है, लड़की शिर्क करने वाली, बिदअत करने वाली, उसको समझा देंगे, अरे उसको कन्वर्ट कर देंगे, उसको अहले हदीस बना देंगे। आप बनाओगे अहले हदीस? हमारे हाथ में है क्या? हम अपने आप को हिदायत दे सकते हैं क्या? हम अपनी हिदायत के लिए अल्लाह से हर नमाज में सूरत फातिहा में दुआ करते हैं ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे दे। हम गारंटी नहीं है, ऐसे पेशानी पे लिखा है क्या कि इसको हिदायत मिल जाएगी तो करो, लेकिन नहीं लिखा है ना। तो शादी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सही जोड़ा होना जरूरी है। जैसे गाड़ी के दो पहिए है ना, एक साइकिल का पहिया, एक ट्रक का पहिया नहीं लगा सकते, तो दोनों सही होना जरूरी है, उससे कंपैटिबिलिटी पैदा होती है। एक मकसद हो जिंदगी का मकसद एक हो। तो यहां पर
جو لوگ جانتے بوجھتے ہوئے پرابلم اپنے اوپر لیتے ہیں وہ صحیح نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ وہ بچے کی ماں بننے والی ہے, وہ بچے کا ابا بننے والے ہیں. اب اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ صحیح لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے تاکہ اپنا ایمان بھی سیف ہو, اپنے آنے والی پیڑھی کا بھی ایمان سیف رہے. جی نیکسٹ سوال. سسٹر صوفیہ, آپ کو انمیوٹ کیا گیا. جی السلام علیکم وعلیکم السلام. سر. ہمارا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو اسٹارٹنگ میں ہمیں عقیدے کے بارے میں ہی انہیں سمجھانا ہے, تو کیا ہم اہل حدیث کا لیبل لگا کر انہیں سمجھائے؟ کیونکہ ہمارے یہاں اہل حدیثوں کو مطلب وہ دشمن سمجھتے ہیں, ایسا مطلب بات سننا ہی پسند نہیں کرتے ہیں. تو کیا ہم لیبل لگا کر ہی ہمیں دعوت دینی ہے, یا پھر ہم صرف انہیں یہ نہیں بتائیں کہ ہم اہل حدیث ہیں اور ہم اپنا کام جاری رکھیں, مطلب عقیدے کے اوپر ہم فوکس کریں؟ اچھا بہن سنو, آپ دھیان سے سنو, آپ جواب بھی دو. کیا کوئی شخص مطلب یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ کوئی اہل حدیث نام لگائے شروع میں, ضروری نہیں ہے, لیکن کیا یہ بول سکتے ہیں کہ میں کہ اہل حدیث کہنا غلط ہے, یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. اچھا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اہل حدیث نہیں ہو, آپ نہیں, کوئی ایسے دائی جو ہو دین کی دعوت دینے والے, کیا وہ کہیں میں اہل حدیث نہیں ہوں, یہ بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے. یہ بھی نہیں بول سکتے. کیوں معلوم ہے؟ لوگ بولیں گے ارے اتنے اچھے آدمی, یہ اہل حدیث نہیں ہے, یعنی اہل حدیث ہونا غلط بات ہے. تو یہ ڈس سروس ہوئی, یعنی ایسی چیز ہے کہ تعاون کوئی نہیں کر رہا ہے, نیک کاموں میں تعاون کرنے سکھایا گیا ہے, بلکہ اس چیز کے خلاف اس کا کام, اس کی کوشش ہوئی. اب میں آپ کو کچھ فائدے بتاتا ہوں دعوت میں, ایک سٹیج پر نام بھی انٹروڈیوس کرنے میں فائدے. یاد رکھیے مسلم نام سے بھی بہت لوگ نفرت کرتے ہیں, تو کیا ہم وہاں جائیں گے تو ہم یہ نہیں بولیں گے کہ میں مسلم نہیں ہوں, ایسا بولیں گے کیا؟ ہاں بھائی اپ فرنٹ ہم مسلم ہیں, اگر کوئی ہم سے نفرت بھی کرتا ہے تو ہم اس کی نفرت کو دور کریں گے, مس انڈرسٹینڈنگ ہے مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کریں گے, بلکہ الٹا ٹاپک اوپن ہو جاتا ہے. ایسے ٹاپکس جو اگر کوئی جانے میں مسلمان ہوں, کوئی نان مسلم بن کے, بعض لوگ ایسے بھی بولتے ہیں معلوم, بولے نا دعوت دینا ہے تو داڑھی واڑی کچھ نہیں ہونا چاہیے, نان مسلم جیسا دکھنا چاہیے, ٹائٹ ویسے دکھ کے جاؤ تو لوگ دعوت سنیں گے. یہ بالکل غلط سوچ. ہم مسلمان دکھ کے جائیں گے, کسی کو پرابلم ہے تو آنے دو پرابلم, ہم بات کریں گے. اسی طرح کوئی اگر اہل حدیث سے نفرت کرتا ہے نا تو الٹا ٹاپک آپ کو مل گیا کہ بولیں گے اچھا کیا غلط ہے بتاؤ. پتا ہے آپ لوگوں کو, جیسے کہ کہاوت ہے لو اس اور ہیٹ اس بٹ ڈونٹ اگنور اس, مطلب ہم سے محبت کرتے ہو تو محبت کرو, نفرت کرتے ہو تو نفرت کرو, لیکن ہمیں نظر انداز مت کرو. کیونکہ نفرت کرنے کے لیے بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ کس سے نفرت کرتے ہو. کہ آپ اگر نفرت کرتے ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو اچھا کیا چیز سے نفرت کرتے ہو, کیا چیز غلط ہے, یہاں پہ ٹاپک اوپن ہو گیا. تو آپ کے لیے میں بتا رہا ہوں, آپ اگر اس میں شرمندہ رہیں گے, سپوز نہیں میں اہل حدیث نہیں ہوں, تو پھر لوگوں کو لگے گا کہ ہاں ضرور اہل حدیث ہونا غلط چیز ہے, ہاں اور اس لیے یہ اچھی خاتون یہ اہل حدیث نہیں ہے, ایسا لگے گا لوگوں کو. اب فرنٹ بولنا ہم اہل حدیث ہیں, لیکن اس میں کیا غلط ہے آپ بتائیے نا سر, اس میں کیا چیز غلط ہے؟ اب فرنٹ اس سے کیا ہوتا ہے نا, الحمدللہ جو مین ٹاپک ہے وہ چیز کا فائدہ ہوتا ہے. ایک اور چیز کیا ہے نا, سیفٹی بیلٹ, کہ ہم سے کبھی غلطی بھی ہو سکتی, لیکن جب آپ نے صحیح علماء سے کنیکٹ کیا ہے تو ان کو یہ پتا چلے گا کہ اچھا نہیں میں ان لوگوں سے صحیح چیز ویلیڈیٹ کر سکتا ہوں. یہ بھی ایک فائدہ ہے, جس کا فائدہ میں شارٹ میں شاید میرے الفاظوں میں بات میں کنوے نہیں کر پایا, لیکن یہ بھی ایک فائدہ ہے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ آپ پہلے ہی لے کر جاؤ. اگر آپ کو لگ رہا ہے مناسب ہے تو لے کے جائیے, اگر نہیں ہو تو آپ بات کیجیے, لیکن ایک سٹیج پر آپ کو علماء سے کنیکٹ کرنا ہے. جو لوگ آپ سے متاثر ہوئے وہ لوگوں کو اہل حدیث علماء سے کنیکٹ کرنا ضروری ہے, کیونکہ ان کے لیے بھی علماء کے لیے طرف رجوع کرنا ضروری ہے. وہ کون سے علماء کی طرف جائیں گے؟ نہیں تو پتہ ہے آپ کو ایسی مثالیں میرے سامنے کہ کسی نے بہت دعوت کی لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون سے علماء صحیح. پھر کیا ہوا, وہ لوگ جا کر کے کسی ٹاپک میں انکار حدیث والوں سے جڑ گئے, کوئی جا کے غلط یعنی جو دوسرے منہج ہے جو ہم لوگ کور کرنے والے آگے کی کلاسز میں ہم لوگ اخوانی اور جماعت اسلامی ہونے میں کیا پرابلم ہے ہم وہ کور کرنے والے, تقلید کا ٹاپک کور ہو گیا. ہاں تو وہ سب جو کرنے والے تو وہ وہاں جا کے کنیکٹ ہو گئے. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, خیر خائی ہوتی ہے نا اپ فرنٹ, کلو قولا سدیدا, سیدھی بات کہہ دو, لیکن میں نے آپ کے سامنے دونوں سائڈ کا پرسپیکٹو رکھتے ہوئے ایک بیلنس آنسر دینے کی کوشش کی. امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آئے ہوگی انشاءاللہ. سسٹر نصرت, ہمارا آخری سوال ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. سر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کیا تھا, تو آپ لوگ نماز کے لیے کیوں جاتے ہو مسجد؟ کیا یہ بات کیسے درست ہے یا نہیں, یہ پوچھنا تھا. یہ جھوٹی بات ہے, عمر رضی اللہ عنہ کی طرف جھوٹی بات منسوخ کی گئی. اس کا آنسرز ہے اس کے, اور اس کے کلیئر کٹ پروفس ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ
نے روکا نہیں تھا, یہ ایک چھوٹی بات ان کی طرف منسوخ کی گئی. کلیئر حدیث ہے, بخاری مسلم کی آپ کو حدیث مل جائے گی. ٹھیک ہے سسٹر سیما. جی سر, السلام علیکم سر. میرا بھی یہی سوال تھا کہ مسجد میں جاتی ہوں مطلب تراویح پڑھنے, تو لوگ کہتے ہیں اہل حدیث والی مسجد میں جاتی ہیں, یہ وہ ہے, پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں, کہ گھر میں پڑھ لوں کہ مسجد ہی میں دیکھیے جاؤں. کیسا ہے معاملہ. الحمدللہ آپ اہل حدیثوں کو دیکھو گے کئی سنتیں زندہ کرنے میں, لوگوں میں جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سلف میں عام تھی لیکن آج مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے. جیسے ان میں سے ایک ہے عورتوں کا مسجدوں میں عورتوں کا انتظام. ایسی کئی اور سنتیں, کئی سنتیں. جی, تو یہاں پر آپ خود سوچو کہ بچے جو ہمارے معاشرہ جو اتنا گمراہ ہوا نا, دین سے دور ہوا, وجہوں میں سے بہت بڑی وجہ ہے کہ مسجدوں میں عورتوں کی نو انٹری کر دی گئی. اب کیا ہوتا ہے, مرد حضرات تو اٹینڈ کر لیتے ہیں, جب مائیں مسجد میں آتی ہیں وہ سیکھتی ہیں توحید, اتباع سنت, وہ درس سنتی ہے, دروس سنتی ہے, بیانات سنتی ہے, جمعہ خطبہ سنتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ دین سیکھتی ہے, اور جب مائیں دین سیکھتی ہیں تو اگلی پیڑھی تک دین پہنچتا ہے. اور اگر ماؤں کو روک دیا جائے, ماؤں بہنوں کو روک دیا جائے تو اگلی پیڑھی تک دین نہیں پہنچے گا. پھر کیا ہوا, جو بے دینی کا ماحول پیدا ہوا, جو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں ہے کہ اکثر لوگ بے نمازی ہوتے ہیں, ہاں, اور نارمل بات ہے یہ. تو یہ چیز کیسے پیدا ہوئی, اس کی وجہوں میں سے وجہ ہے مسجدوں میں عورتوں کو بین کرنا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکنا, مت روکنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کی بیوی اگر مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو نہ روکنا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو یہ کئی ساری حدیث ہیں, اور الحمدللہ اہل حدیث مسجدوں میں جو کئی ساری آپ کو سنتوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جو لوگوں میں عمل میں نہیں تھی, اگر آپ صرف نماز دیکھ لو, اور نماز ورک شاپ ہمارا انشاءاللہ ہم لوگ کور کریں گے, اس کے اندر خود کئی ساری سنتیں الحمدللہ آپ دیکھیں گے. سب نماز کا طریقہ ہم لوگ آگے کور کرنے والے, صلاح ورک شاپ ابھی آنے میں 2-3 ہفتے ہیں, انشاءاللہ آگے کور ہوگا. اچھا, اگلے ہفتے کا میں ٹاپک بتا دیتا ہوں. اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ اللہ کے ناموں اور صفات کے تعلق سے کچھ گمراہیاں ہیں, یعنی کہ ناموں اور صفات کے گمراہیاں لوگوں میں تکفیر لینے والے تھے آپ تکفیر لینے والے تھے اوپن ورک شاپ. سوری, آپ اوپن ورک شاپ کا بولے تھے لاسٹ ٹائم کہ تینوں جو خروج اور تکفیر بھی اوپن رہے گا. لے لیں, نیکسٹ ویک لے لیں, کیونکہ اسماء و صفات ہم بعد میں بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تکفیر لے لیتے ہیں نیکسٹ. تو دیکھو یہ 2 ہفتے ہیں نا, سب لوگ دھیان سے سنیے. 2 ہفتے جو تکفیر کا ٹاپک ہے, اس میں کیا ہے, سارے وہ لوگ جو تکفیری ہوتے ہیں, خوارج کا منہج, ہاں, سارے وہ لوگ. اور یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ ٹاپک اگر آپ نے نہیں سمجھانا تو آپ کے اندر ایک دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے یہ ٹاپک سمجھنے سے, تکفیر کا ٹاپک سمجھنے سے, ایک کنسیڈریشن, ایک لوگوں کے لیے تھوڑا سا دل میں وسعت پیدا ہوتی یہ ٹاپک سمجھنے سے. آپ لوگ ضرور انشاءاللہ اگلے ہفتے کی اس تکفیر کے پروگرام میں رہیے گا. تکفیر کا ٹاپک ہم سمجھیں گے کہ کیا ہے وہ رکاوٹیں, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو کافر کہیں, اس میں کیا کیا چیزیں جو دین میں ہمیں ملتی, قرآن و سنت میں ملتی, کیا کیا احتیاط ہے, کیا کیا رکاوٹیں ہیں. ہم لوگ انشاءاللہ اس ٹاپک کو اچھے سے اسٹڈی کریں گے اگلے ہفتے 11 سے 1 انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے, تکفیر کا ٹاپک نیکسٹ سنڈے. اوکے, تو سبھی کو انوائٹ کریں, آپ سب دوسروں کو بھی انوائٹ کریے, اوپن لنک ہے, سب کو لائیے انشاءاللہ. ہم چاہتے ہیں لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ سیم لنک پہ, سیم لنک جو آج کا آپ کو ملا, جو جڑ کے آپ آئے تھے, وہ لنک سے آپ دوسروں کو لائیے. تو یہ جو 2 ویکس ہے, اگلے ہفتے تکفیر اور 3rd ہفتے میں خروج کا ٹاپک وہ ہے. یہ 2 ٹاپک سمجھ کر کے آپ کئی ساری گمراہیاں جو ہے جس سے اچھے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں, وہ چیزوں کو ہم انشاءاللہ کور کریں گے. یہی پہ اینڈ کرتے ہیں آج کی کلاس. سبحان واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.